الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلک
تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دیر ہے مولا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیعی، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث اعظم سیدنا پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں منعقد ہے۔ غالباً چند سالوں سے ہر سال یہ محفل ہو رہی ہے، جس میں ہر سال فقیر کی حاضری اور آپ سب کی حاضری ہوتی ہے۔ ہمارے حاجی یعقوب صاحب دلوانی اور ان کے صاحبزادے حاجی فاروق صاحب، یہ حضرات یہ محفل منعقد کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی حافظ اکرم نے تو مجھے صرف یہی کہا تھا، سال میں 2 مرتبہ مجھے تاریخ دے دینا، تیسری بار طلب نہیں کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ نے سنا ابھی حضرت علامہ جمیل صاحب کی بلا سے کہ آج آپ کو سرکار غوث پاک کی سیرت پر بیان سننا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کسی پلاننگ کے تحت یہ بات نہیں کہی، ان کی زبان سے شاید کہلوایا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو اب میں آج آپ کے سامنے مکمل کوشش کروں گا، جتنے وقت میں گنجائش ہے سرکار غوث پاک کی سیرت پر ہی گفتگو کروں۔ عام طور پر گزشتہ سالوں میں الگ الگ عنوانات میں نے لیے تھے۔ پچھلے سال حضور غوث پاک کے ایک ہی خطبے پر پوری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، لیکن آج حکم ہے سیرت کا، سیرت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی میں منبر پر آیا تو امام صاحب حضرت پیر بخش صاحب، علامہ پیر بخش صاحب نے مجھے چٹھی دکھائی، صدمہ بھی ہوا کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین شہزادہ غوث اعظم، جن کی بڑی خدمات ہے، پیر سید غلام حسین باپو قادری گیلانی مدظ اللہ العالی کی طبیعت کی انہوں نے علالت کی خبر سنائی۔ دعا کر دیں پنجتن پاک کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے، سرکار غوثیت مآب اور غریب نواز کے صدقے، اللہ پیر غلام حسین باپو کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے مومنین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ غوث پاک کا نام ہم بچپنے سے سنتے ہیں، بلکہ آپ نے بھی بچپنے سے سنا ہوگا، اور ہمارے یہاں تو خاندان میں اللہ اس کے رسول کے نام کے بعد ہم لوگ جو نام بچوں کو سکھاتے یا پڑھاتے ہیں یا ہم نے بھی پڑھا ہے، وہ حضور غوث پاک کا نام پڑھا ہے۔ عام طور پر یہی ہے، حضور غوث پاک سے اہل سنت و جماعت کو بڑی نسبت ہے، اور چونکہ حضور غوث پاک ہے ہی ایسی ہستی، یہ جو اولیاء ہیں، ولی تو یوں بھی جو ہوتا ہے، ولی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہو، اللہ کا قرب جسے مل جائے، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور ولی جو بھی ہوتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی زبان سے جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ولی کی زبان کی تاثیر ہے۔ حضرت عارف رومی نے کہا تھا، گفتِ اللہ بود، گفتِ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا بولنا گویا کہ اللہ کا بولنا ہوتا ہے، اس کا کہنا گویا کہ خدا کا فرمان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ بخاری کو پوری مانتے ہیں،
पूरी बुखारी शरीफ को मानते, हम चंद रिवायतों को सिर्फ नहीं मानते। एक तबका है जो बुखारी शरीफ को अपनी मर्जी के मुताबिक लेता है, यहूदियों की तरह। जैसे यहूदी तौरात से वही बातें लेते थे जो उनको आसान लगती थी और जो मुश्किल लगती थी उसको छोड़ देते थे। तो ऐसे ही आज भी कुरान और हदीस की वो बातें लोग लेते हैं जो उनके अपने ज़ाती मफाद के लिए होती है और जो उन पे गिरा गुजरती वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन हम पर गिरा नहीं गुजरता, इसलिए कि हमने दीन अंग्रेजों की मेज से नहीं लिया है, हमने दीन मुस्तफ़ा जाने रहमत की आलो असहाब से लिया है। हमें असहाब सुफ़ा के चबूतरे से दीन मिला है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसमें कोई तरद्दुद नहीं, हमें कोई दीन शाक नहीं गुजरता और हमारा दीन आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मैं उसकी ज़बान हो जाता हूँ, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ। गौर करें कैसे हो जाता है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है और ये हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ में किताबुज़ ज़ुहद में मौजूद है। बड़ी शान होती है उस वली की, वो जो कह देता है वो हो जाता है, उसकी ज़बान से जो निकल जाता है वो हो जाता है। उसको देखने वाले की आंखों में भी तासीर पैदा हो जाती है। बात में वली की करने से पहले, सैयदुल औलिया की तरफ आने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। एक मर्तबा बारिश नहीं हो रही थी, बारान रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा था और लोग जो है वो बारिश के लिए बहुत परेशान थे। बारिश के हवाले से लोग बेचैन थे, बेकरार थे, सोचते थे कि बारिश क्यों नहीं होती। और जब बारिश नहीं होती तो हर मजहब का आदमी, हर मसलक का आदमी बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। ऐसे आलम के अंदर लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं। लोगों ने नमाज इस्तिस्का भी पढ़ी। बारिश की दुआ से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नमाज इस्तिस्का कहते हैं। खुले सर लोग दुआ करते हैं, बहुत दुआएं की गई, बहुत दुआएं की गई, लेकिन बारिश का नुज़ूल नहीं हुआ। ऐसे में एक दीवाना आया, लोगों ने उससे कहा, उसने पूछा ये लोगों की भीड़ क्या है? तो उस लोगों ने कहा कि इस्तिस्का के लिए दुआएं हो रही है, बारिश नहीं होती, जानवर मर रहे हैं, खेतियां सूख गई है, नदी नाले खुश्क हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह की मखलूक तबाह हो जाएगी। उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और आसमान की तरफ नजर उठाकर उसने सिर्फ बड़ी सादगी से दो जुमले कहे, तेरी जो अमानत मेरी आंखों में है उसका वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तेरी अमानत जो मेरी आंखों में है, तेरी जो अमानत मेरी आंखों में है उसका वास्ता बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। बस इतना कहना था कि घंघोर घटाएं छा गई, काली काली घटाएं छा गई और उसके बाद ऐसा बरसा के जल थल कर दिया। किसी सुनने वाले ने सुना, वो भी दीवाना था, दामन पकड़ लिया, बता तेरी आंखों में खुदा की कौन सी अमानत है, कौन सी अमानत है तेरी आंखों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। उसने कहा भाई बारिश हो गई, दामन छोड़ जाने दे, लोगों का फायदा हो गया, लोग तो चले गए, लेकिन एक बंदा मुराद का पक्का था, उसने कहा तुझे बताना होगा वरना मैं तेरे दामन नहीं छोड़ूंगा। बिल आखिर ये हुआ, उसने कहा मैंने एक मर्तबा सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायजीद बुस्तामी की जियारत की थी। एक अल्लाह के वली को एक मर्तबा मैंने देखा था, बस वही अमानत मेरी आंखों में मौजूद है। जब भी मेरी दुआ की कबूलियत का मामला देर से होता है तो मैं उसी अमानत का वास्ता दे करके दुआ करता हूं और मेरी दुआ कबूल हो जाती है। जो वली को देख ले उस उस आंख वाले की दुआ कबूल होती है, तो वली की शान का आलम क्या होगा। इसलिए अल्लाह का हर वली जो कह देता है हो जाता है, उसकी निगाहों से तकदीर बदल जाती है। वो जिसके सर पे हाथ रख देता है उसका मुकद्दर संवर जाता है, कोई उसका अदब कर लेता है उसका मुकद्दर संवर जाता है, कोई उसकी खिदमत कर लेता है उसका मुकद्दर संवर जाता है। और वली कौन होता है ये किसी की पेशानी पे लिखा नहीं होता। कभी कभी वली आपको चप्पल जूते सिलते हुए भी मिलेगा, कभी कभी वली आपको अल्लाह अकबर पानी बेचते भी मिलेगा, कभी कभी वली आपको अल्लाह अकबर लोगों की खिदमत करते भी मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है, बड़ी माजरत के साथ राजकोट वालों आप माफ करना, मैं किसी तरफ जो
वो ताना नहीं दे रहा हूं, आप मेरे मिजाज को जानते हैं, मैं टारगेट करके तकरीर करने को गीबत समझता हूं। लेकिन एक बात कहूं, ईमान लगती, हम वलियों को मिंबर और स्टेजों पर ढूंढने लगे हैं, लेकिन वो यहां कम मिलते हैं, वहां ज्यादा मिलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसा भी हुआ कि वलियों ने जूते चप्पल सिले हैं। और एक बात आई तो मैं आपके सामने अर्ज करूं, इसलिए कि मैं तमहीद में बात कर रहा हूं। जब आपको वली समझ में आएगा तो सैयदुल औलिया समझना आसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर। पहले होता ऐसा था, जब भी किसी को कोई मुहिम दरपेश होती थी, लोग वलियों से दुआ करवाते थे। अभी मैं आपको इम्तिहान में नहीं रखूंगा, वली की इतनी मजबूत पहचान आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह कि आपको वली मालूम पड़ जाएगा। हालांकि अल्लामा ने सीरत के लिए कहा, मैं सीरत की तरफ जल्दी आता हूं, लेकिन आप गौर फरमाएं, वली पहचानना आज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत मुख्तसर में मैं आपको बता दूंगा, आप पहचान सकेंगे वली कौन होता है। अल्लाह अकबर। तो और ये भी बताऊं, आज तक हम वली की पहचान हासिल नहीं कर सके, इसीलिए हम ठोकर खाते रहते हैं। वली की पहचान अर्ज कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बात आज हो सकता है कि आज आपको वलियों को पहचानने का एक मियार मिल जाएगा, थर्मामीटर मिल जाएगा। तो लोगों को जब कोई मुहिम पेश होती थी तो वलियों से दुआ कराते। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना होगा, ये बड़ा जलीलुल कद्र इंसान बादशाह गुजरा है। औरंगजेब को लोग जिस भी एंगल से देखते हैं उनका मैटर है, लेकिन औरंगजेब को हम जो लोग हैं मजहबी लोग, वो इस एतबार से देखते हैं कि वो शख्स जो था, देखिए किसी से कोई गलती होना एक अलग चीज है, गलती किसी से भी हो सकती है। हम उस किसी की गलती की कोई तायद यहाँ या सफाई पेश करने नहीं बैठे, लेकिन उसका जो कुछ पर्सनल किरदार है औरंगजेब का, वो ये कि उस शख्स ने कभी हुकूमत के खजाने से एक लुकमा नहीं खाया। वो इतना पाबंद आदमी था, हुकूमत के खजाने से उसने एक लुकमा नहीं खाया। वो बादशाह, अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद वो टोपी सीकर और कुरान लिखकर अपना गुजारा किया करता था। और जब उसकी सिली हुई टोपी बेचने के लिए अपने खादिम को बेचता था तो ये कहता था कि किसी को पता मत चलने देना कि ये मेरे हाथ की सिली हुई है, वरना लोग उसकी भी कीमत ज्यादा लगाने लगेंगे तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा कि मैं अपने हाथों का मिसयूज कर रहा हूं, गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने मनसब का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। एक अलग दास्तान है औरंगजेब की तकवे की, परहेजगारी की। लेकिन अल्लाह अकबर, उनकी आदत थी और बादशाहों की, हर दौर में बादशाहों की, अवाम की भी आदत थी कि वो लोग अपने बाजुओं पर भरोसा करने से पहले वलियों की दुआ पर उनको बड़ा भरोसा था। उनका तरीका था, जब भी किसी काम की शुरुआत करते तो जमीन के ऊपर जो वली लोग होते उनसे भी दुआ लेते, जमीन के अंदर जो वली लोग होते उनसे भी दुआ लेते। याद रखना, वली जमीन पर हो या जमीन के अंदर हो, वली का रूहानी फैजान मिलता है। वो और लोग हैं जो मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, वली अपनी कब्र में रहता है। और ये भी याद रखना, एक बात और वाज़ेह कर दूं, अगर वली की कब्र खुले और कुछ न मिले तो इसका ये मतलब मत समझना कि वो पिघल गया, वो गुम हो गया, वो खत्म हो गया, नहीं, बल्कि तेरी नजर नहीं देख पा रही है, ये वली लोग हैं। हो सकता है कि इस वक्त वो रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए गया हो, वो किसी बुजुर्ग से मुलाकात के लिए गया। ये वलियों की शान है, इनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए अगर किसी कब्र में खुदाई के बाद कुछ न मिले तो बदअकीदा मत हो जाना। अल्लाह अकबर, हमें अपनी आंखों पर उतना भरोसा नहीं है जितना अल्लाह और रसूल के फरमान पर भरोसा है। बात लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वहां खुदा तो कुछ नहीं निकला। हो सकता है खुदाई होने से पहले हुक्म वो निकल जाओ यहां से तशरीफ, और वो आते जाते रहते हैं। ये मुशाहिदात है, कोई माने ना माने। हजरत मसूद सालार गाजी को बारहा लोगों ने आते जाते देखा है, और भी बुजुर्गों को देखा है। बात अब बहुत दूर निकलती जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है इंशाअल्लाह कभी अगर इसी मौके पर आप मुझे याद दिलाएं तो मैं आपको बताऊंगा कि औलिया अल्लाह कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। बाज़ाब्ता इसके सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद है। लेकिन बात ये कर रहा था कि ज़मीन के अंदर हो या ज़मीन के ऊपर, वो रूहानी फैज़ उसका बराबर जारी होता है। वो दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह उनकी दुआ को नहीं टालता। कुछ लोग ये कहते हैं कि माज़अल्लाह हम लोग वलियों की इबादत
کرتے ہیں, वलियों की पूजा करते हैं और जा करके उनको सजदे करते हैं, ये हम लोग नहीं करते. अगर हम लोग मज़ारों की इबादत करते तो मस्जिदें हम क्यों बनाते? मज़ारों पर ही इबादत करते रहते, मज़ारात ही रहते, मस्जिदें क्यों रहती? मगर याद रखना, हिंदुस्तान में जितने मज़ारात नहीं उससे ज़्यादा हमारी मस्जिदें मौजूद है. मतलब ये है कि मस्जिद में इबादत करते हैं, मज़ार पर दुआ करते हैं, वली के वसीले से दुआ करते हैं, और वली के वसीले से दुआ कबूल होती है. वली के वसीले से हम क्या, सैयदना फारूक आजम दुआ करते थे सरकार अब्बास के वसीले से, हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की. और भी सबूत है दुआ के हवाले से, वसीले के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है. लेकिन बहरहाल औरंगजेब को दरपेश थी मुहिम. बार बार हैदराबाद का किला फतेह नहीं हो रहा था, बड़ा मजबूत था किला हैदराबाद, फतेह नहीं हो रहा था. रोजाना हमला करते थे वापस आते थे, हमला करते थे वापस आते थे, हमला करते थे वापस आते थे. बहुत परेशान हुए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह कोई ऐसा बंदा मिला दे कि कोई बता दे कि किला कैसे फतह, क्या मसला है, क्या तेरी मर्जी है. यानी अपनी ताकत से ज्यादा अल्लाह वालों की दुआ पे यकीन. देखो जो दुआ करे अल्लाह सबकी सुनता है, लेकिन वलियों की जरा जल्दी कबूल होती है. वलियों का मामला ही अलग है, वहाँ वादे किए हुए हैं. तो औरंगजेब को ये बताया गया कि हैदराबाद का जो किला फतेह नहीं हो रहा है, असल बात यह है कि हैदराबाद का जो कुतुब है वो अंदर मौजूद है, और वो जब तक दुआ नहीं करेगा किला फतेह नहीं हो. उनसे दुआ लो. अंदर कुतुब मौजूद है, कुतुब की मौजूदगी किले की फतह के लिए दीवार बन रही है. औरंगजेब उठे, होलिया बदला. होलिया बदलने के बाद उस कुतुब की जो निशानदही की गई थी, उन्होंने पूछा था कि उसकी निशानी क्या है. वो कुतुब जो है, पूरे शहर का जो सबसे बड़ा वली होता है उसको क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं. तो कहा वो कुतुब की निशानी क्या है? तो कहा वो किले की दीवार के साए में लोगों के चप्पल जूते सिलते बैठा. वो चप्पल सिलने वाला है नहीं, लेकिन अपने आप को छुपाने के लिए, वो अपने आप को छुपाने के लिए लोगों के जूते सिल रहा है. औरंगजेब पहुंचे, पहुंचने के बाद अपनी जूती रख दी, और जूती रखी तो कहा कि हमारी भी जूती सिल दो. तो उसने नजर उठा के कहा, देखिए छुपाने वाले छुपा के भी छुपा नहीं पाते, छुपाने वाले छुपा कर भी छुपा नहीं पाते, छपाने वाले छपा कर भी छपा नहीं पाते. कुदरत जिसे छुपाना चाहे उसे कोई छपा नहीं सकता, और कुदरत जिसे छपाना चाहे उसे कोई छुपा नहीं सकता. कुदरत कुदरत है, कुदरत की शान है. आज हम सब शोहरत के पीछे लगे हुए हैं, काश कि हम यार की रजा के पीछे लगते तो फिर बात ही कुछ और होती. बहरहाल कहा कि मेरी भी जूती सिल दो. तो निगाहें बड़ी सादगी से ऊपर उठा. का औरंगजेब हुलिया बदल कर एक आम आदमी के भेष में थे और कहते मेरी जूती सिल दो. तो कहा औरंगजेब जूती टूटी हुई सिली जाती, ये इतनी खूबसूरत सी अच्छी सी जूती कौन सिलेगा? तो कहा फिर दुआ कर दो, आप कुतुब हो ना, दुआ कर दो किला फतेह हो जाए. वो कहा कि औरंगजेब तुझे शायद गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूं जिसके पास तुझे भेजा गया है. देख रहे हैं छुपा छुपा करके फिर ओपन होते जा रहे हैं. पहले तो आम आदमी के भेष में तुम्हें कैसे पता चला कि यही औरंगजेब है? फिर आपको ये कैसे पता चला कि इसी के पास दुआ कराने भेजा गया है? कहा कि आपको जिसके पास भेजा, यानी ये मालूम है कि किस भेजा गया है, जिसके पास भेजा गया वो मैं नहीं हूं. औरंगजेब ने कहा हजरत जब आप मुझे जान सकते हैं कि मैं औरंगजेब हूं, जबकि मैं औरंगजेब के लिबास में नहीं, बादशाह की हालत में, मैं तो एक आम आदमी की तरह, जब आपने इतना पहचान लिया, फिर आपको यह भी पता है कि मुझे कहीं भेजा गया है, तो आप दुआ कर दीजिए ताकि मेरा मामला आसान हो जाए. उन्होंने कहा भाई मैं वो नहीं हूं जिसके पास तुझे भेजा गया, तुझे मुगालता हो रहा है, गलती हो रही किसी और के पास. औरंगजेब ने धमकी दी, दुआ करते हैं या नहीं? उन्होंने देखा अगर आपने दुआ नहीं की क्या धमकी हो सकती थी, धमकी सुने. और वो डरे भी, औरंगजेब की धमकी से वो डर भी गए कुतुब साहब. धमकी क्या थी? धमकी थी अगर आपने मेरे लिए दुआ नहीं की तो जो इतना छुपाए बैठे हो ना अपने आप को, पूरे हैदराबाद में ऐलान ना करवा दूं, फिर देखना कैसे भीड़ लगती है. जब भीड़ लगेगी तो समझ में आएगा. छुपा के बैठे हैं हम, तो भीड़ के लिए तरस रहे हैं कि कोई आए.
اور اللہ والوں کا حال یہ کہ بھیڑ نہ آئے. بھئی دھمکی تو اسی چیز کی دی جاتی جس سے آدمی ڈرتا ہے. اس کا مطلب وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھیڑ نہ آئے. لیکن قدرت جسے اوپن کرنا چاہے کہ اگر آپ نے دعا نہیں کی حیدرآباد میں منادی کرا دوں گا, پھر دیکھیں کیسے بھیڑ لگتی, اتنا چھپا کر کے بیٹھو. کہا کچھ نہیں بھائی, کچھ کسی سے نہ کہنا, ابھی دعا کرتا ہوں. ہاتھ اٹھائے, اللہ قلعہ فتح کر دے. کہا جا کل فتح ہو جائے. صبح قلعہ, اس کے بعد ادھر دعا کرنا تھا, ادھر گئے اور صبح کو کہا کہ جم کے لڑو. بس صبح تھوڑے سے حملے کے اندر قلعہ فتح ہو گیا. اورنگزیب نے سوچا اتنے بڑے شہر میں اتنا بڑا ولی مل گیا, کتنے کام بنیں گے. ادھر شہر فتح ہوا, ادھر انہوں نے اپنی گٹری اٹھائی, حیدرآباد چھوڑ کر کے گمنام ہو گئے. غور تو فرمائیں, یہ اللہ والے لوگ ہیں. تو اللہ والے ہیں, ان کی اپنی شان ہے, ان کی اپنی دنیا, اور ان کا وہ صرف اللہ کے طالب ہوتے ہیں. انہیں کوئی نہیں چاہیے, انہیں ویرانہ چاہیے, انہیں تنہائی چاہیے. وہ اللہ والے لوگ. تو جو بھی اللہ کا ولی ہے وہ دعا کرے کامیاب ہو جاتا ہے انسان. جب عام ولی کی یہ شان ہے تو ولیوں کو جو اس امت میں ولایت دیتا ہے, اس امت میں جو ولیوں کو ولایت دیتا ہے, اس ہستی کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں, صوفیہ کہتے ہیں کہ گویا کہ جس کو ولی بنانا ہوتا ہے وہ فائل بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی. یہ فائل وغیرہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے, سمجھنے سمجھانے کے لیے. کیا پہنچتا اور کیا پہنچایا جاتا یہ تو وہ روحانیت کی دنیا والے جانے. لیکن ہم نے اپنے صوفیہ بزرگوں سے جو سنا ہے, یعنی کہ کسی کو ولی بنانا ہوتا ہے تو وہ فائل حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, اور حضور فرماتے یہ لے جاؤ اور میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی کو دے دینا. اگر یہ مہر لگا دے تو اس کو ولایت عطا کر دی جائے. جاؤ غور فرمائیں, یہ میرا غوث ہے, یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی. اور کائنات ولایت میں حضور غوث اعظم دستگیر جیسا کوئی ولی تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اللہ اکبر. اور پھر کہتے بقسم کہتے ہیں, بقسم کہتے ہیں شیخین شریفین و حریم, نہ ہوا ہے نہ کوئی ہوگا ہمتا تیرا. نہ ہوا ہے نہ ہوا ہے, نہ ہوا ہے نہ ہوگا کوئی ہمتا تیرا. شریفین اور حریم یہ دو مقام ہے. وہاں کے اولیاء اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا ولی نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ایک مرتبہ سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. شیخ احمد کبیر رفاعی کا نام سنا ہے؟ شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے صحن میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری بھی گردن پر. کیا کہتے ہیں؟ میری بھی گردن پر. تو لوگوں نے کہا یہ کیا فرمایا؟ کہا شیخ عبدالقادر جیلانی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو ان کے لیے میں نے بھی گردن جھکا دی. احمد کبیر رفاعی جیسے لوگ جس کے لیے اپنی گردن جھکایا کریں وہ کیسا ولی ہوگا؟ اس ولی کی شان کیا ہوگی؟ جنید بغدادی جیسے لوگ جس کے لیے اپنی گردن جھکا دیں وہ کیسا ولی ہوگا؟ اندازہ تو فرمائے بڑے بڑے سرداران اسلام اولیاء اللہ جنہوں نے اپنی گردن میرے غوث کے سامنے جھکائی وہ کیسا ولی ہوگا؟ تو شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہتے ہیں تم نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کہا ان کی شان بیان کرو. ان کی شان بیان کرنا شروع کی تو ایک صاحب آئے. آپ تو جانتے ہیں نا چائے سے زیادہ کتنیاں گرم ہونے کی روایت ہر دور میں ہے. خانقاہ شیخ احمد کبیر رفاعی میں شان غوث بیان ہو رہی ہے. کس کی اجازت سے؟ اجازت سے نہیں بلکہ حکم سے. کس کے کہنے پر؟ سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کو سلام کیا مدینہ منورہ جا کر تو سلام کا جواب آیا, اور جب سلام کا جواب آیا تو اس کی نانا جان میں تو یہاں نہیں رہتا تھا تو روح کو بھیجتا تھا, آج میں چاہتا ہوں صرف جواب نہ سنوں بلکہ آپ سے مصافحہ کروں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھوں کو قبر انور سے باہر نکال دی.
قبر انور سے ہاتھ جس کے لیے بہار ہے وہ شیخ احمد کبیر رفاعی کی ذات ہے. شیخ احمد کبیر رفاعی نے فرمایا کہ غوث پاک کے شان بیان کرو. تو بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا, کسی کو برا لگا تو آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے, یہاں شیخ احمد کبیر کے علاوہ کسی کی شان بیان نہیں ہوگی. تو سیدی شیخ احمد کبیر رفاعی نے اس کو غضب کی نظر سے, جیسی غضب کی نظر سے دیکھا, زمین پہ گرا اور تڑپ کے مر گیا. میں اٹھا کے لے جاؤ اس کو. اور فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے, ولیوں کے اندر کوئی ان جیسا ہے نہیں, ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی اپنے غوث پاک سنیوں, اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ ہم لوگ امت محمدیہ خاتم النبیین کی امت ہے اور ہم مرید قادریہ ہیں. غوث اعظم کے سلسلے کے ہم لوگ مرید ہیں, رسول اللہ کے امتی ہیں. آخری نبی یعنی نبی ملا تو نبیوں کا سردار اور پیر ملا تو ولیوں کا سردار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ یا غوث یا غوث. ولیوں کا سردار, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو صرف قادری طریق میں مرید ہے وہی قادری ہے, نہیں ہے. ہمارے نزدیک جو بھی غوث پاک سے محبت کرتا ہے وہ سب قادری ہے. سارے خوش عقیدہ مسلمان قادری ہیں. سرکار غوث پاک نے تو یہ بھی فرمایا کہ لوگوں سے مجھے پیار اتنا ہے کہ جب میرا ماننے والا انتقال کرے, اس کی قبر میں اس سے سوال ہو تو وہاں اللہ مجھے موجود ہونے کا اذن عطا فرمائے, مجھے اجازت عطا فرمائے. کتابیں بھری ہوئی ہے سرکار غوث پاک کی شان سے. آئیے آغاز کرتے ہیں سیرت غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی. ان کی پیدائش بڑی بے مثال ہے. اگر ان کی ولادت پر ہی گفتگو ہو تو ایک بے مثال تاریخ ہے. آپ 470 یا 471 ہجری میں جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے, اور جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں وہ دور بڑا بھیانک تھا, وہ بھی میں کبھی بیان کر چکا ہوں. جس دن پیدا ہوئے 2 روایتیں ہیں, میں دونوں پڑھ دیتا ہوں. مجھے جتنی روایتیں ملتی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس کا ذوق جس کو تسلیم کرے وہ قبول کر لے. ٹھیک, ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ شعبان کی آخری تاریخ کو پیدا ہوئے. ہند و پاک میں یہی زیادہ مشہور ہے, لیکن عرب میں جو عربی علماء جس کو مانتے ہیں, عرب والے خود بغداد معلیٰ والے جس کو مانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو پیدا ہوئے. ایک تاریخ, ایک روایت یہ بھی ہے. اور ایک بات سن لیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور شیخ عبد القادر جیلانی 11 ربیع الاخر کو پیدا ہوئے. ٹھیک, اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ سرکار غوث پاک کا وصال ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو ہے. بعض لوگ 17 بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال جس دن پیدا ہوئے کہتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ معتبر روایت یہی ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو پیدا ہوئے. جس دن پیدا ہوئے وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی. اگلا دن رمضان شریف کا پہلا دن تھا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے دودھ نہیں پیا, ماں کا دودھ نوش نہیں فرمایا. پورے گیلان میں چرچا ہو گیا کہ اشراف کے گھر میں, اشراف کہتے ہیں سادات کو, سیدوں کو, اشراف کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہیں پیتا. اور یہ لوگوں نے پھر اگلے سال چاند میں گڑبڑ ہو گئی, اگلے سال چاند میں گڑبڑ ہو گئی تو علماء پریشان ہوئے کہ ہوا کہ نہیں ہوا, 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا. اور کسی نے کہا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر جاؤ اور جا کر کے دیکھ لو, ان کا بیٹا دودھ پیتا ہے تو سمجھ لو کہ 30 شعبان ہے, اور اگر ان کا بیٹا دودھ نہیں پیتا تو سمجھ لو کہ رمضان شریف شروع ہو گیا. سفید داڑھی والوں کو چاند کا اطلاع نہ ہوئی, پالنے میں میرے مرشد نے بتا دیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کیا ہے. غور تو فرمائیں, کہا کہ جا کر کے پوچھ لو, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے پورا مہینہ دن میں دودھ نہیں پیا تو دیکھ لیا جائے. اللہ اکبر, یہ شان ہے. اس کے بعد آپ کا جو بچپنا گزرا ہے, والدین
کے ساتھ میں، پھر نانا کے ساتھ میں حضور غوث پاک کے بچپن کے بہت سے واقعات ہیں، اور آپ کا بچپن میں ایک واقعہ سن لیں جو بہت مستند ہے، مستند غیر مستند بہت سے واقعات ہیں، اور اب تو تحقیق کا دور ہے، بہت سارے مستند واقعات بھی قتل کیے جا رہے ہیں تحقیق کے نام پہ، جیسے غیر مقلدوں نے حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کیا ہے، ویسے آج تحقیق کے نام پر بہت سی مستند باتوں کا بھی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تحقیق کو سلام ہے، مگر ایک وقت وہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضرور ہوگا کہ جنہوں نے جان بوجھ کے من گڑت واقعہ بیان کیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، اور جنہوں نے جان بوجھ کر کے مستند واقعات کو من گڑت کہا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہے۔ دونوں طرف سے جو ہے وہ جرم ہو رہا ہے، اس لیے تھوڑا سا ہوش کے ساتھ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے۔ اس سے اہل بدعت کو بہت موقع مل رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہے بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یقین کے مضبوط بنو، اللہ جو چاہتا ہے ہو سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ قیوم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غوث پاک کے بچپنے کا ایک مستند سا واقعہ، دل میں خیال آیا کہ چلو کھیلتے ہیں، دل میں خیال آیا چلو کھیلتے ہیں، اور کھیلنے کے لیے ایک بچڑا سمجھتے ہیں، بچڑے کی دم پکڑی، جیسی بچڑے کی دم پکڑی اس کے پیچھے جانے کے لیے تو غیب سے آواز آئی، بلکہ کچھ لوگوں نے لکھا کہ بیل نے مڑ کر کے کہا، بیل نے مڑ کر کے، عبد القادر تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا کیا؟ سبحان اللہ، تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تجھے کسی اور کام کے لیے پیدا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بیل کلام کرے گا، بیل گفتگو کرے گا تو پھر بات کچھ اور ہوگی۔ تو جیسی بیل نے مڑ کے کلام کیا، اس کی دم چھوڑی اور دوڑے۔ جب دوڑے تو سیدھا اپنی چھت پر۔ وہ دن 9ویں ذی الحجہ تھی، یعنی عرفہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ غوث پاک کا بچپنا تھا، 4-5 سال کی عمر تھی۔ بچپنے میں بیل کے پیچھے کیا دوڑے، اس نے مڑ کر کے کہا، مڑ کے آواز آئی تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہاری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو جیسے ہی دوڑ کر 9ویں ذی الحجہ تھی، عرفہ کا دن تھا، چھت پہ چڑھے، چھت پہ قدم کیا رکھنا تھا، نگاہوں کے سامنے میدان عرفات آ گیا، اور عرفات والوں کو آپ نے اپنے گھر کی چھت سے دیکھ لیا۔ 4 سال کی عمر میں جس کی نگاہ کا یہ عالم ہو کہ گھر کی چھت سے عرفہ کا منظر دیکھتا ہو، آج اس کی نگاہوں کے عالم کو اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ بہرحال زندگی گزرتی گئی، پھر ایک موقع وہ آیا کہ جب آپ مدرسہ جاتے تھے، یہ بالکل ہمارے اہل سنت جس پر کوئی محقق نے انگلی نہیں رکھی اہل سنت کا، میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں آج آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمارا تو ذوق ہی کچھ اور ہے، ہم کوئی اور ہی ذوق رکھتے ہیں، امام کے انداز میں ہماری طبیعت ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ لیکن چونکہ دور اور حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر جس پر اہل سنت کے محققین نے کوئی گفتگو نہیں کی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب مدرسہ جاتے تھے، سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا جب میں مدرسہ جاتا تھا تبھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب مدرسہ جاتا تھا تو میرے ساتھ فرشتے چلتے تھے اور مدرسے میں بچوں کہتے تھے اٹھو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کرو۔ میں اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں اللہ۔ بھائیو، جب کوئی مدرسہ جاتا ہے تو اس کا شعور کتنا ہوتا ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ کہتے ہیں۔ اور مولانا جمیل الرحمن صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی، انہوں نے لکھا کہ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ مولانا جمیل الرحمن جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں اور ان کے شاگرد ہیں، اور ان کا اکثر کلام سیدی اعلیٰ حضرت کا دیکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب نہیں اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ان کے کلام کی، تو انہوں نے لکھا ہے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، جس کا بچپنا یہ ہو کہ مدرسے میں فرشتے جس کے ساتھ جاتے ہوں پہنچانے کے لیے، یہ سرکار غوثیت ماپ کا مقام ہے۔ بچپنا، یہ بچپنا ہے سرکار غوث اعظم، بچپن ہے غوث پاک کا۔ تو پھر حضور غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں کہ میں جب گلیوں میں چلتا تھا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی، عبد القادر یہ بتاؤ
عاشق بنوگے کہ محبوب بنوگے، عاشق بنوگے کہ محبوب بنوگے، عاشق بنوگے کہ محبوب بنوگے؟ تو امی کے پاس آتے، امی ایک غیبی آواز آتی ہے، عاشق بنوگے کہ محبوب بنوگے؟ میں کیا جواب دوں امی؟ تو امی نے کہا بیٹا وہ ماں بھی بڑی ولیہ تھی، وہ کیا جواب لا سکتا ہے کوئی اس ماں کا؟ میں حیران ہوں۔ اس ماں کی شان یہ ہے، بس اتنا عرض کروں آپ کے سامنے، اس ماں کی شان یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں پہنچنے تک اس خاتون نے کبھی باپ کا آنگن نہیں دیکھا تھا۔ 60 سال کی عمر میں پہنچتے ہوئے کیا لوگوں کا تقویٰ کیا تھا؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا آپ لوگ بیان کرتے ہیں اس دور میں بہت ولی ہوتے تھے، ابھی کیوں نہیں ہوتے؟ میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اس جیسے ماں باپ ختم ہو گئے، اس لیے اس جیسی اولاد بھی ختم ہو گئی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، مور ہمارا قومی پرندہ ہے، آپ لوگوں کو اس کا علم ہوگا؟ مور ہمارا قومی پرندہ ہے۔ ہماری حکومت نے مور کا شکار کرنے پہ پابندی لگائی، ٹھیک ہے؟ ہرن کی ہمارے یہاں اہمیت ہے، ہماری حکومت نے ہرن کے شکار پہ ہی پابندی لگائی ہے۔ شیروں کے شکار پر بھی ہماری حکومت نے اور جس چیز پہ حکومت نے پابندی لگائی ہے ان چیز کا شکار نہیں کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ اب کیوں حکومت کو کوئی شوق ہے پابندی لگانا؟ کیوں لگائی پابندی؟ اس لیے کہ اگر ہرن اسی طرح مارتے رہو گے تو جب ہرن ہی ختم ہو جائیں گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، مور مارتے رہو گے، جب مور نہیں رہے گا تو مور کے بچے پیدا نہیں ہوگا تو مور ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ بطخ سے مور پیدا نہیں ہونا ہے، ہمیشہ مور سے ہی مور پیدا ہونا ہے۔ کتے سے ہرن پیدا نہیں ہونا ہے، ہرن سے ہی ہرن پیدا ہونا ہے۔ بلیوں سے شیر پیدا نہیں ہونا ہے، شیر سے ہی شیر پیدا ہونا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا، کیا کیا؟ اگر شیر دیکھنا ہے ہمیشہ تو شیروں کو باقی رکھو، مور دیکھنا ہے ہمیشہ تو موروں کو باقی رکھو، ہرن دیکھنا ہے ہمیشہ ہرنوں کو باقی رکھو۔ یہ بات تو تمہارے سمجھ میں آتی ہے، میں بھی اس کی تائید میں ہوں کہ اگر نسلیں بچانا ہے تو ہرن بچاؤ، شیروں کی نسلیں بچانا ہے تو شیر بچاؤ، موروں کی نسلیں بچانا ہے تو مور بچاؤ۔ کیا سمجھے؟ آپ کہتے ہیں کہ پہلے ولی ہوتے تھے، ارے کیسے؟ ایک دور میں ہزاروں ولی، ادھر غوث پاک کی خانقاہ، ادھر عبد القاہر نجیب سہروردی کی خانقاہ، ادھر شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ، ادھر سید احمد کبیر رفاعی کی خانقاہ، ادھر اللہ اکبر سرکار غریب نواز کی خانقاہ، ادھر خواجہ عثمان ہرونی کی خانقاہ، یہ سب ایک وقت میں ہیں۔ ادھر قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ، پھر آگے کے دور میں ادھر محبوب الہی، ادھر بابا فرید، ادھر شیخ زکریا ملتانی۔ یعنی کہ ولی 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 ولی، جس گاؤں میں جاؤ ولی، جدھر جاؤ ولی، جدھر نظر اٹھاؤ ولی۔ اب ولی کیوں نہیں دکھتے؟ میں نے کہا ہرن اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کہ ہرن کو پیدا کرنے والے ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ولی اس لیے کم ہو گئے کہ ابو صالح جیسا متقی باپ نہ رہا، ام الخیر جیسی ماں نہ رہی۔ ارے اگر ولی پیدا کرنا چاہتے ہو تو ولی کی نسل سے ہی تو ولی پیدا ہوتے ہیں۔ لاؤ ابو صالح جیسا باپ اور لاؤ ام الخیر جیسی ماں۔ اگر عبد القادر جیلانی تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ اکبر سید الاولیاء تو پیدا نہیں ہوگا، لیکن ولی ضرور پیدا ہوگا، غوث پاک کا غلام ضرور پیدا ہوگا، عبد القادر جیلانی کا غلام ضرور پیدا ہوگا۔ آپ غور تو کریں، ماں نے 60 سال کی عمر تک باپ کا آنگن نہیں دیکھا۔ آج کی ماں کیا نہیں دیکھتی؟ آج کی ماں کیا نہیں دیکھتی؟ پھر ولی کیسے ہوں؟ یہ چور لفنگے اٹنگے یہ سب کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کیا یہ نہیں پیدا ہوتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ راجکوٹ والوں مجھے معاف کرنا، یہی کہنا چاہتا ہوں، ہرن کے گھر میں کتے نہیں پیدا ہوتے نا، شیر کے گھر میں بلیاں نہیں پیدا ہوتی نا، تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہے، کردار میں کمی آئی ہے۔ جو مائیں باپ کا آنگن نہیں دیکھتی تھی، آج وہ مائیں فلم دیکھنے جا رہی۔ کہاں باپ کا آنگن اور کہاں فلم؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، عورتیں جا رہی ہیں فلم دیکھنے۔ کل تک تو شوہر کے ساتھ جاتی تھی، کل تک تو کنواری لڑکیاں بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی، بہنوں کے ساتھ جاتی تھی، اب تو اکیلی بھی جا رہی ہیں۔
اور یہ بات کہنے میں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میرا دل اگر دکھانے کا ہوتا تو میں دکھاتا کہ خون کے. پہلے تو اکیلی جاتی تھی, کسی کے ساتھ جاتی تھی, بھائی کے ساتھ جاتی تھی, شوہر تب بھی حرام تھا, ماں کے ساتھ. اب تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جاتی خواتین کا. سب نہیں ایسی, سب نہیں ایسے, لیکن مجھے افسوس ہے. میری بہنوں سے کہتا ہوں تمہارا مذہب اتنا مقدس ہے, اتنا مقدس ہے تمہارا مذہب کہ تمہارا مذہب تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم مردوں کو مسجد میں لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم نے مسجد نہ آنا. تو تمہارا مذہب جب تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا تو تم فلموں میں کیسے جا سکتے؟ اور فلم میں تم جا رہی ہو, اس کا اثر تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. یاد رکھنا, ماں کہاں آتی ہے, کہاں جاتی ہے, کیا کھاتی ہے, کیسے رہتی ہے, کیسے بولتی ہے, اس کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے. یہ مت سمجھو کہ دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور عیش کرنے کے لیے, اور کون دیکھ رہا ہے اور کون ہمارا کیا کر سکتا ہے. کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. مولوی بیچارے چلاتے چلاتے کچھ مر جا رہے ہیں, کچھ بیمار پڑ جا رہے ہیں, کچھ ہارٹ اٹیک کا شکار. آپ نے سدھرنا نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر آخری میں اللہ کی عدالت ہے. جتنا بگڑنا ہے بگڑ جاؤ, جتنے پاپ کرنا ہے کر لو, جتنے جرائم کرنا ہے کر لو, اخیر میں اللہ کی عدالت ہے. جب مر کے قبر میں پہنچو گے تو کہیں امان نہ ملے گی. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. قدرت نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے آوارگی کرنے والوں کے لیے, جرائم کرنے والوں کے لیے, نافرمانی کرنے والوں کے لیے, پھر وہاں کی چیخیں بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی. جیلوں کی چیخیں بھی تو لوگ سن لیتے ہیں. قدرت کا نظام وہ ہے کہ تمہاری چیخیں بھی کوئی سننے والا نہیں رہے گا, تمہاری آواز بھی کوئی سننے والا نہ رہے گا. مر کے پچھتاؤ گے لیکن پچھتانا کام نہیں آئے گا. غوث پاک کی پیاری امی جان ولیہ تھی, ولیہ, کبھی باپ کا آنگن نہیں دیکھا, ان کی کوئی سہیلی نہ تھی. غوث پاک کی امی جان کی کوئی سہیلی نہ تھی. یہاں تو بغیر سہیلیوں کی زندگی میں, اور وہ بھی سہیلیاں کیا, طوفان. وہی سہیلیاں بیوٹی پارلر تک لے جا رہی, وہی سہیلیاں لڑکوں تک دوستیاں کروا رہی. لا الہ الا اللہ, کیا دور آیا ہے. یہ ہنسنے کی آگ لگی, آگ, طوفان ہے, طوفان. یہ سہیلیوں سے بگڑنے کا ماحول ہے. سہیلیاں بگاڑتی. کوشش کریں لڑکیاں, خواتین, کوئی سہیلی نہ ہو آپ کی. آپ کی بہترین سہیلی آپ کی ماں ہو, آپ کا بہترین دوست ہو, آپ کا باپ ہو, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, ہو سکتا. آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں گھروں میں کہاں تھا. میری بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی ملاقات ان کی امیوں سے کبھی کبھی ہوتی تھی, روز نہیں ہوتی. جو امہات المومنین ہیں ان سے ملاقات, امہات المومنین سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی تھی, ہمیشہ نہیں ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے یہاں حال یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی عورت جو مسلمان نہیں ہے اور وہ آ جاتی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا اس سے بھی پردہ کیا کرتی. عورت سے, عورت ہے لیکن وہ مومنہ نہیں ہے, آپ نے اس سے بھی پردہ فرمایا. کہاں ہے تقویٰ؟ گیا, اس لیے اولیاء نظر نہیں ہے. انکار نہیں کرنا, ولی ہے, بہت کم ہے, بہت کم. تو مائیں ایسی ہو گئی, مائیں سیریل دیکھ رہی, فلمیں دیکھ, نماز نہیں پڑھتی مائیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں, میں بار بار رونا روتا ہوں, عورتیں 99% عورتیں اب تک پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے ناواقف ہیں. کاش کہ عورتیں یہ سیکھیں, انہیں سیکھنا چاہیے. آج کل تو آن لائن کورسز شروع ہو گئے ہیں, آپ آن لائن کچھ سیکھ سکتی ہیں. سیکھیے, نماز سیکھ. نہیں آتی نماز, مردوں میں بھی 90% لوگوں کو نمازیں نہیں آتی, نہیں جانتے وہ نماز پڑھنا. بہرحال غوث پاک کے والد صاحب کی جہاں تک بات ہے, وہ صالح نہیں ابو صالح تھے, ابو صالح. اور آپ نے سنا ہوگا, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن آپ نے سنا ہوگا, صرف ایک سیب سبب بنتا ہے سرکار غوث پاک کے والد کے نکاح کا. دریا میں بہتا ہوا سیب افطار کے وقت بے چین ہو کے کھا لیا. علماء سے پوچھو, جو چیز دریا میں بہتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. دریا میں جو چیز بہتی ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا. اگر دریا میں کوئی بہتی ہوئی چیز کسی نے کھا لیا تو اتنا کوئی تڑپنے کی بات تو نہ تھی, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل.
دریا کا بہتا ہوا سیب کھا لیا, بے چین ہو گئے. میں نے کھا تو لیا, یہ ہے کس کا؟ اجازت کے بغیر کھایا کیسے؟ سوچئے ذرا, میں نے سیب اجازت کے بغیر کھایا. تھوڑا رک کر ٹھہر کر سوچئے. ولی لوگ تسبیح اور مصلی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتے, ولی لوگ یہ دل کے تقوی کی وجہ سے پیدا ہوتے. آج ہم تسبیح مصلی پر ایک حد تک کے زور دے رہے ہیں, اندر کیا ہے, پیٹ میں کیا ہے, یہ اور یہ اس کو سدھارنا ضروری. نہ یہ سدھرا ہوا ہے, نہیں یہ سدھرتا ہے تو یہ سدھرتا ہے, یہ سدھرتا ہے تو پورا یہ سدھرتا ہے, لیکن یہ بھی بگڑا ہوا ہے, یہ بھی بگڑا ہوا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو حیرت ہوگی, آج کل حرام اور حلال کا تو کوئی تصور ہی ختم ہے. یعنی جو آیا کھاؤ, جو آتا جائے کھاتے ہیں سب, الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں جو احتیاط کرتے. بس اچھی لگژری لائف چاہیے, پیسہ چاہیے, گاڑیاں چاہیے, پھر کسی کو مار ڈالنے سے ملے, جوئے کے دھندے سے ملے, سٹے کے دھندے سے ملے, شراب کے دھندے سے ملے, بھنگ بیچنے سے ملے, چرس بیچنے سے ملے, مخبری کرنے سے ملے, بس پیسہ آنا چاہیے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سن لیں اس کو. کچھ لوگ تو ایسا بھی, آج کل پلان ہوتا ہے مالدار کیسے بننا ہے, مالدار کیسے بننا ہے, پلان کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. کروڑوں روپیہ کسی کا بھی لے لو, گبن کر لو, پھر بھاگ جاؤ, 3-4 سال غائب رہو, ادھر ادھر رہو, پھر آ جاؤ داڑھی واڑی رکھ کر, پھر حج کو چلے جاؤ. ماشاءاللہ ہم نیک ہو گئے. یہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہیں. اگر آپ نے کسی کا ہڑپ کرنے کے بعد داڑھی کتنی بڑی رکھ لی اور ہر سال حج عمرے کر لیے, جب تک کہ لیا ہوا لوٹاؤ گے نہیں, آپ کی یہ توبہ نہیں ہے. اس توبہ سے 1000 بار توبہ ہے, اس کوئی توبہ نہیں. ہاں, اس توبہ سے 1000 بار توبہ ہے. جس کا لیا ہے دینا پڑے گا, اور اگر دینے کی پوزیشن نہیں ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا. اگر وہ معاف کرے تو معاف ہے, اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو سن لے, شریعت کا مسئلہ, علماء موجود ہے, سادات موجود ہے, شریعت مطالعہ. اگر اس نے معاف نہیں کیا, اللہ فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا. اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا, بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ تو حج کا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں, عمرہ کا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں, زمینوں کا پیسہ لے بھاگ رہے ہیں. بھائی جو دنیا کے دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ان کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے, یہاں تو مرنے کے بعد اٹھنا ہے, اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے. ایک سکہ بھی کسی کا, ایک سکہ کیا میرے بھائی, چلتے وقت اگر تیرے جوتے سے کسی کے پیر پہ پیر پڑ گیا ہے تو اس مرنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لے, ورنہ قیامت میں اللہ وہ بھی کہے گا کہ میرے بندے کا پیر ننگا تھا, تو نے مضبوط جوتا پہنا تھا, تو نے اس کا پیر دبایا کیسے تھا. اس کا پیر صرف دبانے کی وجہ سے بخشش نہیں ہوگی. کروڑوں تہجد موجود ہوگی, ظہر موجود ہوگی, عصر موجود ہوگی, عشاء موجود ہوگا, افطار کرانا موجود ہوگا, روزہ رکھنا موجود ہوگا, لیکن صرف کسی کے پیر پہ پیر رکھ دیا تھا. قدرت کہے گی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. یہ دین ہے ہمارا, یہ مذہب ہے اپنا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جنت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے؟ شاعر لوگ یہ بیچارے جو جنت بانٹتے آپ کو بیوقوف بنا رہے. یہ کوئی جنت نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے, یہ ہتھیلی والی جنت ہے. یہ ہتھیلی پہ جنت ایسے دکھائی نہیں جاتی. یہاں آئیے ذرا جنت کی بات ہے تو ایک بات, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا, مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ زندہ کیا. اٹھا تو پوچھا کہ حضرت کیا قیامت آ گئی؟ حضرت نے فرمایا قیامت نہیں آئی, اللہ کا پیغمبر ہوں, معجزہ دیا گیا تو تجھے زندہ کیا. بتا کیا حال ہے؟ کہا حضرت بہت نیک تھا, میں مرا تو بہت نیک تھا. پھر اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ بہنیں بھی توجہ سے سنیں, آپ بھی توجہ سے بہت اچھے سے سنتے ہیں, آپ ابھی بھی اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید اٹینشن ہو جائیے, بات بہت بڑی آ رہی ہے. اس بندے نے کہا مرتے وقت تو بہت نیک تھا, بہت پرہیزگار تھا حضرت, لیکن اللہ نے ابھی تک مجھے بخشا نہیں ہے. کتنے سال ہو گئے؟ کہا سینکڑوں سال ہو گئے قبر میں پڑے پڑے, ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی, میری مغفرت نہیں ہوئی. آپ کچھ کر دیجئے, اللہ کے پیغمبر ہے, کہ میری مغفرت ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں بخشش نہیں ہوئی, کیا کیا تھا تو نے؟ اس نے بتایا کیا کیا تھا, سن لیں, اپنے آپ پہ رحم کر لو. یہ جو کہا جاتا ہے نا کچھ بھی کرو ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں, اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, اس کو دکڑ لو. معاف کیجیے گا میرے بھائیوں, معاف کیجیے گا.
اللہ نے اعلان کر دیا فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں، جس کو چاہوں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اگر نبی کی بیوی کو عذاب دینا چاہوں گا تو اس کو بھی دوں گا۔ اور آپ مجھ سے سن چکے، حدیث میں آیا ہے لوط علیہ السلام کی ایک بیوی پہ عذاب ہوگا، نوح علیہ السلام کی ایک بیوی پہ عذاب ہوگا۔ جس کو چاہوں گا عذاب، اور جسے چاہوں گا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ بخشنے پر آئیں گے تو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی لوگ بخشے جائیں گے، اور پکڑ پر آئیں گے تو پھر اس پر بھی پکڑ ہوگی کہ تو نے کسی چڑیا کو کیوں مارا تھا۔ اپنی بھوک کے لیے حلال کو حلال کیا تھا ایک الگ بات ہے، لیکن کھیلنے کے لیے کسی کو مار ڈالا تھا یہ الگ عنوان ہے۔ غور کیجیے تو بات دور نہ نکلے، بات آ گئی، بہت خیال سے سن لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نیک تھا، سینکڑوں سال ہو گئے تجھے مرے ہوئے، تیری بخشش نہیں ہوتی، تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا حضرت میں قلی تھا، حمال، سمجھتے ہیں نا قلی جو لوگوں کا بوجھ اٹھاتا، میں قلی تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتا تھا۔ ایسے میں سرکار یہ ہوا کہ میں نے کھایا تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، یہ روزانہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، میں نے کھایا تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، زبان بار بار جا رہی تھی، وہاں لگ رہی تھی، بے چینی ہو رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میرے دانت میں کچھ پھنس گیا، تو میں نے دانت سے نکالنے کے لیے سوچا کہ میرے سر پر لکڑیوں کا گٹھا ہے، ایک بندے نے لکڑیاں دیے کہ جا میرے گھر پہنچا دے، اسی لکڑی کے گٹھے سے میں نے ایک تیلی توڑی، لکڑی توڑی، اور لکڑی توڑ کر اس کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے لکڑی توڑ کر کے خلال کر لیا، اور کھلال کر کے وہ کھلال پھینک دیا۔ تو جب میری موت ہوئی اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا اس لکڑیوں کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے وہ لکڑی توڑ کر کے خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک کہ تو اس کا جواب نہیں دے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ کھلال کھایا نہیں جاتا، کھلال کھایا نہیں جاتا، کھلال کر کے پھینکا، بلکہ کھلال کر کے پھینک دو تو دوسرا اٹھا کر بھی اس کو کھلال نہیں کرتا، اس سے اتنی گھن کرتے ہیں لوگ۔ لیکن لکڑی کتنی توڑی ہوگی اس نے کھلال کے لیے، کتنی بڑی لکڑی توڑی ہوگی، صرف توڑ کر کے اس کو پھینک دیا کھلال کر کے۔ برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے کہ جب تک اس کا جواب نہیں دے گا تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ بتاؤ کس کس کا کھا کر بیٹھے ہو؟ بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہو، بھائیوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہو، پڑوس گھر بناتے ہو تو پڑوسیوں کی زمین میں گھس جاتے ہو، کیا جواب دو گی اللہ کو؟ سب یہی رہے، یہ کھیل ہے دنیا، کھیل ہے، کھیل، یہ دنیا کھیل ہے۔ سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار ایک سیب کی بنیاد پہ جا رہے اور گئے، اور جانے کے بعد اسی چلتے چلتے دریا کے آیا تو یہیں سے دریا میں اسی کے کنارے پہ چلو پہنچے، پہنچنے کے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا بڑے بزرگ ہیں، کہتے ہیں نا ولی ولی کو پہچانتا ہے، عقاب عقاب کو پہچانتا ہے۔ پہنچے سلام کیے، کون ہو، کیوں آئے ہو؟ میرا نام ابو صالح ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ایک سیب بہتے ہوئے جا رہا تھا، روزے سے تھا، کئی دن کا بھوکا تھا، کھا لیا غلطی سے، اب اس کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ گئے بہت بہت کوالٹی ہے۔ ہاں جب کوالٹی دے گی تو کہا کہ ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے، وہ بھی غوث پاک کے نانا بننے والے دن، ایسے کوئی معافی ہوتی؟ کھا لیا اور کہتے معاف کر دو، ایسے نہیں معاف کریں گے۔ کہا پھر جو چاہو لے لو، دیں گے لیکن معاف کر دو، کچھ نہیں لیں گے، ہماری شرط تو مانو گے تو معاف کریں گے ورنہ قیامت کے دن جواب دو۔ اب کیا کریں گے؟ کہا ہمارے یہاں رہ کے باغ کو پانی دو۔ بھائی آ کر کے کوئی چیٹنگ تو نہیں کر رہا ہے؟ کچھ لوگ سفر میں بھی بڑا تقویٰ بتاتے ہیں نا، سفر میں چند دنوں کا تقویٰ اور ہوتا ہے، اسٹیج کا تقویٰ اور ہوتا ہے، اور جو بالکل لائف ہوتی ہے انسان کی، واقعی پریکٹیکل لائف جو ہوتی ہے اس میں بات الگ ہوتی ہے۔ بہت لوگ کھلتے ہیں نا پریکٹیکل لائف میں۔ ہاں جو لوگ اسٹیج پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ وہی متقی ہوں۔ سفر میں جو دوسروں کے ہوٹل کے گلاس میں پانی نہیں پیتے ضروری تھوڑی ہے کہ وہی متقی ہو۔ پریکٹیکل لائف میں کھلتا ہے آدمی، اگر رکو یہیں یہاں مزدوری کرو پانی دو، اور جی حضور جو چاہیں گے کریں گے، یعنی چیک تو کریں ذرا یہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہ ہے بھی کیا۔ اب کئی مہینے تک پانی دیا، تہجد بھی قضا نہ ہوئی، نگاہیں بھی کبھی نہیں ہوئی، ایک سیب کی معافی نہیں ہو رہی ہے، اور روزانہ درجنوں سیب کھلائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کون سی سزا ہے؟ سزا تو دیکھیں نا، ایک سیب پر اٹکایا ہے اور درجنوں روز کھلا رہے ہیں، یہ بھی کیا معافی، یہ بھی کیا سزا ہے؟ یعنی چیک کر رہے ہیں نا بھائی آنے والا واقعی ہے کہ نہیں کوالٹی والا، اور اس کے بعد جب چیک کر لیا
تو کہا کہ معافی کا وقت آ گیا، لیکن ایک کڑی شرط ہے۔ کہا کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے، لیکن چونکہ سیرت کے باب میں آ گیا میں ہلکا سا اشارہ دے، ورنہ میں اس کو 10 منٹ میں نہیں بیان کرتا، میری عادت ہے میں واقعے کو واقعے کی طرف پڑھتا ہوں، لیکن بہرحال آج میں بہت مختصر کروں کیونکہ سیرت کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک شرط ہے، اندھی لنگڑی لولی گونگی میری بیٹی ہے، اندھی لنگڑی لولی گونگی میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا تو معافی ہے، ورنہ نہیں۔ غوث پاک کے والد نے ایک لمحہ توقف کرنے کی بجائے کہا اگر یہ سیب معاف ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت لینے تیار ہوں۔ اندھی بیوی کون رکھتا ہے بھائی؟ لنگڑی لولی کون رکھتا ہے؟ سوچی نہ ذرا، لیکن یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے بھائیو، یہ کوالٹی ہے۔ میرے ایک عزیز ایک بار میرے ساتھ سفر میں تھے، ہم لوگ چائے پینے کے لیے ہوٹل میں بیٹھے تو انہوں نے جیب سے گلاس نکالا، چائے ہوٹل کی اپنے گلاس میں لی اور پینے لگے۔ میرے بڑے عجیب لوگوں سے میری دوستی ہے، میں بھی عجیب ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کیا بھیا؟ وہ آج کل کیا ہے نا، ذرا سا کچھ اعمال اور وظائف چل رہے ہیں تو میں ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتا۔ کچھ نہیں کہا میں نے، بہت نرم طبیعت ہے اللہ الحمدللہ تعالی، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے طبیعت میں بہت نرمی ہے، بہتوں کو ہضم کرتے رہتا ہوں، لیکن کہیں جو ہے وہ پھر حق بولے بغیر رہا بھی نہیں جاتا، خون جو ہے وہ ابھارتا ہے حق بولنے میں کہیں نہ کہیں۔ تو بہرحال پھر چائے تو ہم نے تو پی لی چائے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حضور کی کردار پہ نظر رکھے ہوئے لوگ ہیں۔ جنگوں کے اندر برتن مال غنیمت میں آتے تھے اور صحابہ اس کو استعمال کرتے تھے، صحابہ اس کو استعمال کر، کپڑے بھی صحابہ کرام ان کے غنیمت میں آئے استعمال کرتے تھے، ہم لوگ وہاں نظر رکھے ہوئے۔ بہرحال کچھ نہیں کہتا، اور پھر گاڑی میں بیٹھے، اولیاء اللہ کی بارگاہ کا سفر تھا، ہم چاہ رہے تھے تو اتنوں میں انہوں نے شروع کیا ایک عالم دین کی برائی، غیبت شروع کی۔ میں نے کندھے پہ، میں اکثر کوشش کرتا ہوں استغفر اللہ جانتا ہے نیتوں کو، میں کوئی تقویٰ نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اب میں سفر اکیلے کیا کروں۔ اکثر و بیشتر کمیٹی کے لوگ آتے ہیں تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کسی کو مت لانا، میں کوشش کرتا ہوں سفر اکیلے کروں، اس لیے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جتنا لوگوں کے ساتھ سفر ہوتا ہے اتنی غیبت زیادہ ہوتی ہے۔ میں بہت کم لوگوں کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، ہاں میرے ہم خیال لوگ جو ہیں جو اس مزاج کے نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ میرا سفر، ورنہ اکثر مجھے بہت تکلیف ہے اس پر۔ ایک میرا دوست میرے ساتھ عمرہ میں ساتھ تھا، اس کی بہت بولنے کی عادت تھی، وہ دیندار آدمی تھا، بڑے پرہیزگار۔ میں نے اس کو ممبئی ایئرپورٹ پہ کہا بھائی عہد کرنا کہ یہاں سے لے کے آنے تک کسی کی تو برائی نہیں کرے گا ورنہ اپنا سفر ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جہاں شروع کریں گے کہتے ہیں میں نے ممبئی میں کیا کہا تھا تجھے، نہیں بولنا بھائی کسی کو۔ بھائیو ہم لوگ بیوقوف ہے، پاگل ہیں ہم لوگ، اتنی محنت کر کے عبادتیں کرتے ہیں اور غیبت کر کے اپنی نیکیاں ادھر ڈالتے، ادھر کی نیکیاں اپنی ادھر ڈالتے اور ان کے گناہ اپنے ہمارے۔ تم لوگوں کے دامن دھو رہے ہو غیبت کر کر کے، اور اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ غیبت ہو رہی ہے دنیا میں اتنا کچھ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں زنا میں تو پبلک گرفتار ہے، لیکن غیبت جو زنا سے بدتر ہے اس میں دیندار طبقہ بھی گرفتار ہے۔ مسجد کے محراب سے لے کر ممبروں تک اور ممبر سے لے کر خانقاہوں تک اللہ ماشاءاللہ غیبت، اور یہ غیبت الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ زنا کرنے والے کو احساس رہتا ہے کہ میں پاپی ہوں، مجرم ہوں، لیکن غیبت کرنے والے کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ میں زانی سے بھی بڑا پاپی ہوں، وہ تو سوچتا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ لا الہ الا اللہ، ہم غیبت میں مبتلا ہیں، ماننا پڑے گا آپ کو۔ اور غیبت زنا سے بری چیز ہے، جس دن غیبت ختم ہو جائے گی ہمارے درمیان سے اس دن 90% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ غیبت ہے، غیبت۔ بہرحال اس نے شروع کیا غیبت، تو میں نے کہا ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتا،
اور ابھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو خود بھی کھانے چلا ہے اور مجھے بھی کھلانے چلا ہے. اس سے اعمال اور اوراد میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی. چائے کا گلاس چھوڑ دیا، اوہ شیطان اغوا کر رہا ہے تمہیں. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چھوڑ، ہوٹل کی چائے پیا، کہیں کی بھی چائے پی، کوئی نقصان نہیں پہنچائے. جس کو فرض کر دیا گیا جس سے بچنا اس میں مبتلا ہے، اور جو کوئی فرض نہیں تھا اس میں زبردستی کے اوور تقوی جھاڑتے ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ تقوی صرف اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ نے کیا اور کہا. اس سے زیادہ کرے تو بھی تقوی نہیں ہے، اس سے کم کرے تو بھی تقوی نہیں. ہم پابند حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے. اس لیے میری گزارش ہے، بات دور نکلی تو کیا عرض کر رہا تھا. سرکار غوث پاک کے والد نے کہا اگر معافی اسی پہ ہوتی تو میں قبول کرتا. اور نکاح ہوا. اچھا نکاح کے بعد اللہ اکبر، جب حجرے عروسی میں پہنچے ہیں تو دیکھا چاند اتر آیا. کوئی دوسرا ہوتا تو سوچتا کہ چلو بھائی وہ تو بات ہی دوسری تھی، لیکن دیکھا نہیں. مصلی بچھا کے شادی کی پہلی رات، شوہر آگے بیوی پیچھے. غوث پاک کے ماں باپ کی زندگی کی پہلی شب یہ ہے. نکاح کے بعد کی شوہر آگے مصلی بچھا کے اور بیوی پیچھے مصلی بھی. یعنی بیوی بھی ایسی نہیں ہے کہ آج پہلی رات ہے یہ کیا مصلی بچھا کے تو نے ملا گیری شروع کر دی. آج کل کی عورتیں کیا ہے دیکھتے نہیں، لا الہ الا اللہ کیا باتیں ہیں. بات کہنے کی ہے لیکن اللہ اکبر وہاں تو حال کیا تھا. شوہر نے مصلی بچھایا تو بیوی نے بھی مصلی بچھایا. آج تو آگ لگ جائے اگر شوہر مصلی بچھا دے، آگ لگ جائے مصلی اگر شوہر بچھا دے. شوہر دیر سے آئے تو آگ لگ جاتی ہے اور کیا نہیں ہو جاتا. حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے دیر سے، لیکن جلدی گھروں میں آنا چاہیے، وقت پہ آنا چاہیے. مگر مصلی بچھ کیا صبر تھا. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو سیدھا پہنچے. کہا آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، اتنا بڑا مذاق. کہا کیا؟ ہم نے کوئی مذاق نہیں کیا. بات کیا ہے؟ اندھی کا، لنگڑی کا، لولی کا، آپ اللہ والے ہو کر ایسا. بیٹا ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں. امام حسین کی اولاد ہے ہم، جھوٹ بولنے والے لوگ. غوث پاک کے نانا امام حسین کی اولاد تھے اور غوث پاک کے ابا جی امام حسن کی اولاد تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، حسن اور حسین اس وقت تو دونوں اس اعتبار سے مل رہے تھے، نسب اور نسل کے اعتبار سے. حسنی فیضان تھا اور حسینی فیضان تھا. گویا کہ حسنی حسینی سمندر اب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے والا، مرج البحرین ہونے والا ہے، نجیب الطرفین ہونے والا ہے. اللہ اکبر. وہ کہا ہم نے جھوٹ نہیں بولا، مذاق نہیں کی. ہماری عادت نہیں نہ مذاق کی نہ جھوٹ کی، بس بات اتنی ہے جو تم دیکھ کے آئے وہ بھی سچ ہے، جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے. اندھی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام نہیں دیکھا. لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی آنگن نہیں انگالا. اور میں نے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام آواز نہیں سنی. اور گونگی اس لیے کہا کہ کبھی حرام نہیں بولا، حرام نہیں کھایا. بہرحال جو بتانا تھا بتایا. فوراً سجدہ شکر ادا کیا. ہم جیسے تھے ویسے ہمیں بھی عطا کیا. اور جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا عطا کیا. چاند سا بیٹا کیا کہوں، چاند جس پہ رشک کرے، جس کے رنگ پر چاند رشک کرے، اللہ نے ایسا بیٹا دیا. حضور غوث العظم پیر دستگیر رضی اللہ تبارک. تو کہا امی آواز آتی ہے، امی آواز آتی ہے. پیر صاحب کو لے آؤ بھائی. حبیب جی، باپو پیر صاحب کو لے آؤ، درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سن لیں، میں اب اینڈ کرنے جا رہا ہوں گفتگو کو. گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے. یہ کچھ عنوانات ایسے ہیں نا، مجھے کچھ عنوانات سے اتنا لگاؤ ہے کہ آپ مجھ سے گھنٹوں بلواؤ گے تو میں بولتا رہوں گا. ہاں، اور مجھے لوگوں کے صرف تھکنے کا اور بور ہونے کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اتنے اچھے ذکر سے لوگ اگر بور ہو گئے نا تو ان کے ایمان کو خطرے میں وہ پڑ جائیں گے. اس لیے میں لوگوں کے تھکنے سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن مجھے کربلا، معراج شریف، میلاد شریف، سیرت النبی، غوث پاک، اہل البیت، یہ چند عنوانات ایسے ہیں مجھ سے آپ گھنٹوں بلوائی، رات بھر بلوائی، میں بولتا رہوں گا. میرا دل نہیں بھرے گا، کیونکہ یہ میری دعا کا حصہ ہے. اللہ میری زبان پہ یہ ذکر جاری رہے تبھی مجھے موت آئے.
یعنی میں ان کو بولتے بولتے مروں، میں مروں بھی تو ان کو بولتے بولتے، ان کا ذکر کرتے کرتے، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے ذکر سے بنے ہیں تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، میرے راستے میں آ کے کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ رہا ہے تیرا نام غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے دلوں سے پوچھو غوث پاک کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو ہمارے دلوں میں تمہارے دلوں میں انڈیل دیں، تاکہ تم مضبوطی سے غوث پاک کے دیوانے ہو جاؤ، پھر زندگی کا لطف لو، زندگی کا مزہ لو۔ بھائیو غوث پاک وہ ہے، وہ ادھر پکارا ادھر حاضر، روحانی طور پر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک زندوں کی طرح مدد کرتے، زندوں کی طرح تصرف کرتے۔ جن کو نہیں ماننا ان کا اپنا میٹر ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، ہم سنی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جسے یقین ہے انشاءاللہ اس کی مدد ضرور ہوتی ہے، جسے یقین نہیں ہے اس کا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ لوگ یقین کریں بزرگوں پر، اعتماد کر کے دیکھیں۔ ہاں کچھ لوگوں نے کہا غریب نواز نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا تو نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دیتے، میں نے کہا تو نے بھی صحیح کہا۔ یہ کیا صلح کلیت ہے؟ میں نے کہا صلح کلیت نہیں، بات یہ ہے اس کو نہیں دیتے تو اس نے نہیں کہا، اس کو دیتے تو اس نے کہا۔ پھر یہ کیوں کیا خواجہ نے؟ میں نے کہا اس لیے کیا کہ اس نے یقین سے مانگا تو مل گیا، اس کو یقین نہیں تھا اس کو نہیں ملا۔ ہماری جماعت کے بڑے عالم علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ علامہ مشتاق نے بہت بڑے عالم تھے، بڑے مقرر تھے، 3 گھنٹہ بولتے تھے، فجر تک بولتے تھے، شاید آپ کے یہاں بھی آئے ہوں گے۔ اور جب وہ بولتے تھے تو وہی بولتے تھے، پھر بہت بڑے عالم تھے، بڑے مقرر تھے۔ ان کو خطیب مشرق کا لقب شاید آپ نے دیکھا ہوگا، محبوب باپو آپ نے بھی شاید زیادہ کی ہوگی۔ بہرحال تو وہ وہ واقعہ اکثر بیان کرتے تھے کہ ایک فقیر تھا، غریب نواز سے کہتا تھا خواجہ 5 روپے لوں گا تجھ سے، 5 روپے لوں گا۔ اور وہ رسی، وہ جو ہوتا ہے چابک گھماتا تھا، اور چابک گھما کہتا تھا اور 5 روپے۔ وہ ظاہر سی بات ہے اجمیر شریف کے فقیروں کو تو جانتے ہیں نا کتنے زبردست ہوتے، ایک بار مانگ لیا تو مانگ لیا۔ بہرحال لیکن انہی فقیروں میں بھی کوئی فقیر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ سبھی ایک جیسے گنجڑی بنگڑی چرسے سبھی نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ کچھ اس میں چھپے ہوئے اللہ کے لال بھی ہوتے۔ بہرحال وہ سوٹا اٹھا رہا ہے، گھما رہا ہے، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، گھوم رہا ہے، طواف کر رہا ہے غریب نواز سرکار کے مزار کے ارد گرد گھوم، یعنی طواف ہم اس کو منع کرتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، لیکن وہ گھوم رہا ہے، تو گھوم رہا ہے، کہتا ہے 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا، 5 روپے لوں گا۔ اتفاق کی بات یہ، ایک بد مذہب گیا تھا غریب نواز کے آستانے پہ، زیارت کرنے نہیں گیا تھا، حاضری دن ذرا دیکھے تو صحیح ایک سنی لوگ کرتے کیا ہے، وہ گیا تھا دیکھنے کے۔ کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے نا، ہمارے جلسے میں بہت سارے دیکھنے آئیں گے، چلو کیا بولتے ہیں، پھر بعد میں مذاق اڑائیں گے، بعد میں فتنہ کریں گے۔ کچھ سبھی سننے تھوڑی آتے ہیں، تو کچھ لوگ دیکھنے بھی آتے ہیں۔ بہرحال کوئی دیکھنے گیا تھا، اب وہ بار بار گھومے پھرے کہ خواجہ دے 5 روپے دے، 5 روپے دے، اور وہ سوٹا گھماتا پھرے۔ اس کو نا چڑ آتی تھی جب بولتا تھا خواجہ دے، بڑی سی داڑھی، موچیں صاف، اونچا سا پاجامہ، نیچا سا کرتا، اور پیشانی کے اوپر بھدے سے داغ۔ یعنی میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس کا حلیہ ایسا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا۔ حضرت کا استقبال کر لیں، پھر بعد میں آگے بڑھاتا، اگر آپ سننا چاہیں گے تو آگے بڑھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت پیر طریقت نبیرہ اعلیٰ حضرت، نبیرہ اعلیٰ حضرت نواز صاحب مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ نبیرہ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ حضور منان رضا صاحب مدد اللہ نورانی اسٹیج پر رونق افروز، آپ اس نورانی چہرے کے دیدار کر رہے ہیں۔ حاجی یعقوب بھائی دلوانی سے میں عرض کروں گا، اب میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ علماء کرام اسٹیج پر بیٹھے، آپ بیٹھ جاؤ۔ اب میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ حاجی صاحب حضرت کا استقبال کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبیر اعلیٰ حضرت
برادر تاج الشریعہ نواسہ حضور مفتی اعظم. تاج الشریعہ کے 5 بھائی تھے, یعنی تاج الشریعہ ملا کے 5 بھائی تھے. یہ ایک بھائی گم ہو گئے, 4 بھائی بچے. تاج الشریعہ, ان سے بڑے ریحان رضا خان صاحب, تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب, اس کے بعد قمر رضا خان صاحب اور منان رضا خان صاحب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 بیٹے تھے. پتہ ہے آپ کو, اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے. جی. ایک کا نام تھا حجت الاسلام حامد رضا خان, دوسرے کا نام تھا مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان. مفتی اعظمین کو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. ایک بیٹے کا بچپنے میں وصال ہو گیا تو بیٹیاں ہی تھی, اور حجت الاسلام کو ایک ہی بیٹا ابراہیم رضا خان, جنہیں مفسر اعظم کہتے ہیں. جی. تو حجت الاسلام کے بیٹے سے مفتی اعظم کی بیٹی کی شادی کی, اور وہ بھی کس شان سے کی. ایک زانو پر مفتی اعظم کی بیٹی سرکار بیگم کو بٹھایا, اور دوسرے زانو پر مفسر اعظم کو بٹھایا جو حجت الاسلام کے بیٹے تھے. اور اعلیٰ حضرت نے بچپنے میں دونوں کا نکاح اپنی موجودگی میں کرا دیا. سبحان اللہ. تو جو بیٹا بیٹی کا نکاح گود میں بٹھا کر اعلیٰ حضرت نے پڑھایا تھا, انہی بیٹا بیٹی سے یہ لوگ پیدا ہوئے. تو دونوں طرف سے یہ ماں کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کی اولاد ہیں, اور باپ کی طرف سے بھی اعلیٰ حضرت کی اولاد. ان کے دادا حجت الاسلام ہیں, ان کے نانا مفتی اعظم ہیں. اور اب یہ صرف اکیلے بچے, پورے خاندان میں سب سے بڑے یہی ایک ہیں. ہماری خواہش تھی کہ حضرت راجکوٹ آتے, حضرت کی لوگ زیارت کرتے. اعلیٰ حضرت نے جنہوں نے ہمارے پر احسان کیا, ہم سنیوں پہ احسان کیا, ہمارا ایمان عقیدہ بچا. ہم نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں میں سے اب سب سے قریبی رشتہ انہی کا ہے. یہ بیٹے ہیں مفسر اعظم کے, وہ بیٹے ہیں حجت الاسلام کے, وہ بیٹے ہیں اعلیٰ حضرت کے. اتنا قریبی رشتہ پورے بریلی شریف میں اب انہی کا ہے. ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, حضور مفتی اعظم کے نواسے ہیں, حضور مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں. تھوڑی دیر میں آپ حضرت کی گفتگو سنیں گے. میں اپنی گفتگو سمیٹ, میں تو بار بار اب راجکوٹ آنے کا نا کہ سال میں 2 پروگرام کہا گیا تھا, پھر 3 چپکے سے کر دیے, اور اس کے بعد ابھی بھی کسی کی شادی ہے تو بھی کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں. میں نے کہا بھائی بس کرو, دوسروں کو موقع دو, میرے پاس اتنی تاریخیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ حافظ اکرم صاحب اپنا موٹو پاور استعمال کرتے ہیں. کہتے نہیں آپ بھائی کہتے ہو تو آپ کو آنا پڑے گا. میں نے کہا چلیں بھائی کوئی بات نہیں, لیکن بہرحال میں بات سمیٹتا ہوں. آج اپنے کو حضرت کو سننا ہے تھوڑی دیر انشاءاللہ. بہت دیر حضرت خطاب نہیں کرتے, مختصر ہی کرتے, لیکن بہت پیارا خطاب کرتے. مجھے ان سے بہت پیار ہے. اس کی وجہ یہ اپنے دادا اپنے نانا حضور مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو انہوں نے زندہ کیا ہوا ہے. سب سنیوں کو ملاتے رہتے ہیں کہ چوجا شریف جا رہے ہیں, ماررہ شریف جا رہے ہیں, اور بدایوں شریف کی طرف سفر, ادھر سفر, جو سنی بلا رہے سب کی طرف جا رہے ہیں. سب کو کہتے ہیں بھائی جتنے سنی سب مل کے رہو, سب آپس میں رہو پیار سے. داعیہ اتحاد اہل سنت. یعنی حضور مفتی اعظم نے اپنے دور میں جو کام کیا تھا نا, وہ کام یہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سب کو جوڑ رہے ہیں, سب کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یعنی مفتی اعظم اعلیٰ حضرت نے ان کو منتخب کر لیا ہے کہ بھئی ہمارے مشن پہ لگے رہو. اور دیکھ رہے ہیں اس عمر میں 70 سے اوپر کی عمر ہے. اس وقت تو آدمی چاہتا ہے آرام کرے, لیکن میں نے عرض کی کہ آپ کو راجکوٹ آنے کا, ہاں میں چلوں گا سید صاحب آپ کے ساتھ. میں جا کہتا ہوں آ جاتے ہیں میرے ساتھ, میں بلکہ میرے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں. تو محبتیں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ہمارے جتنے بزرگ لوگ ہیں, حضور شیخ الاسلام ہیں, حضور غازی ملت ہے, مرشدی حضور سیدی سرکار امین ملت ہے, حضور رفیق ملت ہے, اور باپو غلام حسین صاحب ہیں. دادا باپو جب سے گئے تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ چلے جاتے ہیں, اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں. ان کی جگہ کوئی پوری کرنے والا ہمارے درمیان نہیں ہے. ہر دن ہم لوگ جو ہے وہ دن بدن جو ہے بزرگوں کو کھوتے جا رہے ہیں. میں تو سب کے نام نہیں لے سکتا, لیکن جتنی بھی خانقاہ کے بزرگ ہیں, سادات ہیں, علماء ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت برے دور کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, یعنی کہ بہت برے ماحول کی طرف جا رہے ہیں. اللہ والے اٹھتے جائیں گے تو اسی طرح کے مسائل ہوتے جائیں گے. دیکھو درخت کٹنے سے جب گندی گیس بیمار کر سکتی ہے, تو یہ لوگ تو شریعت اور طریقت کے درخت ہیں نا, تو ان کی موجودگی میں گناہوں کی گندگی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. جی انشاءاللہ. بہرحال میں بات اب سمیٹ لوں, میں درود شریف پڑھنے میں بات پوری کروں. اللہم صلی علی سیدنا رب صلی محمد وسلم دائما ابدا سیدنا علی محمد حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو
وہ سوٹا پھراتے پھراتے کہہ رہا تھا 5 روپے دوں گا 5 روپے دوں گا 5 روپے لوں گا 5 روپے لوں گا, اور گھومتا تھا کہتا تھا کہ 5 روپے لوں گا, گھومتا تھا. تو وہ آیا ہوا تھا وہ بندہ, چلو دیکھو یہ سنی کیا کرتے ہیں. تو اس کو چڑ آ رہی تھی, بار بار آ کے گھومتا ہے, بولتا خواجہ 5 روپے دے 5. تو وہ جب بھی بولتا نا خواجہ 5 روپے دے, تو یہ ٹوکتا اللہ سے مانگ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ تو یہی دیتا تو اللہ ہی ہے, لیکن دلانے کے لیے تو کوئی وسیلہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے دیتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا, لیکن دلانے والا کوئی ہوتا ہے, وسیلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. بہرحال تو اللہ سے میں وہ خواجہ دے, ورنہ ابھی یہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کو غصہ آیا اور نکالا, ابے رکھ. حالانکہ میں ابے نہیں کہتا ہوں, لیکن اس نے کہا میں ابے کہنے سے پرہیز کرتا ہوں, صوفیہ کا غلام ہوں, میں کوشش کرتا ہوں جتنا ہو سکے جملے میں ہلکے نہ بولوں. ہمارے مرشد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سامنے ایک بہت بڑے حکیم اور مفتی نے ایک کافر کو ابے کہہ دیا. تو وہ چلا گیا تو کہا کہ حضرت آپ ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ کافر تھا نا اس لیے اس کو ابے بول دیا. تو حضرت نے, میں حضرت ہم صوفی لوگ ہیں نا, وہ کافر تھا لیکن تم تو مسلمان ہو, تم ابے کیوں بولتے ہو؟ لیکن بہرحال اس نے کہا تو میں نقل کر رہا ہوں اس کی بات. جب کفر نقل کرنے سے نقل کفر نہ باشد, جب کسی کا کفر نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا. بیان کرنے کے لیے بہت سی عبارتیں پڑھی جاتی ہیں جو کفر ہے, تو لیکن وہ کفر نہیں ہوتی نا, اس یعنی کہ وہ اس نے بیان کی ہے, تو میں ویسے اس نے بیان, ابے رکھ, تیرا خواجہ کیا دے گا, لے میں دیتا ہوں 5 روپے. اس نے 5 لیا, پہلے جیب میں رکھا, اب پھر سوٹا گھمایا, کہا خواجہ تیرا بلہاری جاؤں, خواجہ تیرے بلہاری جاؤں. ارے دلایا بھی تو اپنے غلام سے نہیں اپنے دشمن سے دلایا. اب تجھے جان گیا کہ تو دلانا کیسے جانتا ہے, کبھی اپنوں سے دلاتا ہے کبھی غداروں سے دلاتا. یقین کی بات, یقین کی بات ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں بھائیوں, اللہ والوں پہ یقین کرو, اللہ والوں پہ یقین مضبوط کرو, یقین مضبوط ہوگا بہت کچھ ملے گا. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ سے آپ عرض کرتے ہیں, امی جان یہ بار بار سوال آتا ہے کہ غیب سے سوال آتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے, ماں کیا جواب دو؟ ماں نے کہا ولیہ تھی نا, اسی پہ بات بہت دور چلی گئی تھی, ولیہ تھی. نہیں بیٹا, وہ ہمارے آنگن میں جو گلی کے کونے پہ ایک بابا بیٹھتا ہے وہ ولی ہے. یہ سادی سی آواز نہیں ہے, یہ اسی آواز پر تیرا مستقبل ہے, اس لیے تو نے جو ہے وہ ان سے جا کے پوچھ کہ کیا جواب دینا ہے. جب وہاں پہنچے تو کہا بیٹا کل آنا, میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا, سوال کا جواب بن جاؤں گا. کل گئے تو دیکھا کوئی نہیں, سوچنے لگے کہ ڈھونڈنے لگے کہاں ہے. جب نہیں ملے تو پریشان ہوئے, تو کسی نے کہا شہزادے کس کو ڈھونڈے ہو؟ اور یہاں یہ بابا بیٹھتا تھا نا, ارے وہ مر گیا, اس کا مذہب مسلک پتہ نہیں چلا, تو لوگوں نے اس کو پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ جنگل میں. چلو وہاں گئے تو دیکھا کتے, بلیاں, کوے, چیل نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. ڈر گئے. کہا آپ اللہ, ماں نے تو کہا تھا آپ اللہ والے ہو. اللہ والے بھی ایسے جھوٹا وعدہ کرتے ہیں. کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ جواب دیں گے, اور نہیں دیا. لاسٹ سے آواز آئی, شہزادے ہم نے یہ نہیں کہا تھا جواب دیں گے, ہم نے تو یہ کہا تھا کل ہم آپ کا جواب بن جائیں گے. ہم آپ کا جواب بن گئے. دیکھیے آپ کا جواب بن گئے. اگر اس منزل سے گزرنا ہے تو عشق کرنا. واہ واہ, اگر حوصلہ ہے نا اس منزل سے گزرنے کا کہ کفن بھی نصیب نہ ہو تو عشق کرنا, ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے. منصور کو کبھی سولی پہ چڑھایا جاتا ہے, تبریزی کبھی کھال ادھیڑی جاتی ہے, حسین کو کبھی اولادوں کے ساتھ کربلا میں جو ہے وہ اللہ اکبر شہید کیا جاتا ہے. سوچو تو صحیح بھائیوں, لاوارث لاشوں کو بھی لوگ کفن دیتے ہیں, لیکن وہ نبی کا وارث, نبی کے دین کا وارث, نبی کی شریعت کا وارث, نبی کے علم کا وارث, اللہ اکبر, قبر کربلا میں پورے خاندان کے ساتھ بے گور و کفن پڑا ہے, کوئی کفن دینے والا بھی نہیں. وجہ عاشق بنے تھے. عاشقوں کا ہی حال, عاشقوں کو یوں رسوا کیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے, لیکن عاشقوں کے مرتبے بہت. تب اسی عمر میں غوث پاک نے کہا تھا میں عاشق بنوں گا, پہلے مجھے حوصلہ ہے, سبحان اللہ, میں عاشق. اور پھر جو امتحان شروع ہوا ہے عاشق بننے کے بعد, غوث پاک ان کی زندگی اور سیرت کی بات آپ نے چھیڑی ہے, تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں.
جی سرکار غوث پاک کی زندگی کے 35 سال ایسے گزرے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے درخت کی پتیاں کھائی ہیں. یہ مرغی وغیرہ کھانے کے جو واقعات آتے ہیں نا، یہ امتحان اور آزمائش کے بعد کی بات ہے. جب آزمائش شروع ہوئی ہے درخت کی اور وہ پتیاں بھی جب کھانے کے لیے جنگل میں جاتے تھے تو وہاں پہلے سے لوگ موجود رہتے تھے اور چھوڑتے تھے. اگر میں پتی اٹھا لوں گا تو اس کے حصے کی میرے حصے میں نہ چھوڑ دیتے تھے. درخت کی فرماتے ہیں جب میں برج عجمی میں رہتا تھا، بغداد والا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، میں کسی کو نہیں جانتا. میں جنگلوں میں جب عبادت کرتا تھا تو میرے پاس ایک لنگی تھی، اوپر کے پاس میرے پاس کپڑا بھی نہ تھا، عبادت کرتا تھا. فرماتے میں نے وہ محنتیں کی ہے کہ اگر میری محنتیں اور ریاضتیں پہاڑوں پہ ڈال دی جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. میرے پاس چپل نہیں ہوتی تھی پیروں میں، چپل میں بغیر چپلوں کے کانٹوں میں اور جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، بغیر چادر کے. سردی گرمی، بغداد کی سردی دیکھیے، جو بغداد شریف جاتے ہیں انہیں پتا ہے، ورنہ انٹرنیٹ پر بہت باتیں کرتے ہو، ذرا جا کے دیکھو بغداد کی. جب آج کی سردی کا یہ عالم ہے تو 900 سال پہلے کیا ہوگا؟ بغیر چادر کے ریاضت ہو رہی، مجاہدے. فرماتے حالت یہ تھی کہ کبھی کبھی بھوک اور پیاس اتنا غلبہ کر دی تھی کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا. یہ غوث پاک کی سیرت کا حصہ ہے. جی ہمیں روزانہ نئے کپڑے پہننے کی سیرت تو یاد ہے، یہ امتحان ہونے کے بعد کی بات ہے. یہ امتحان سے پہلے کا ذکر کرو. جب کہا نا عاشق بنوں گا، پھر امتحان لیا گیا. عشق کا امتحان ہوا غوث پاک کے، اس لیے کہ عاشق بننے والوں کا امتحان ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ عاشق ہیں اور فجر کی نماز میں بھی کبھی نہیں آتی، یہ اور بات ہے. یہ اور بات ہے کہ رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتے اور ہم عاشق ہیں. یہ اور بات ہے کہ حرام لقمے بھی کھاتے اور ہم عاشق. یہ سب نوٹنکیاں تو ہو سکتی، عاشق لوگ ایسے. عاشق کا ذکر چھڑا ہے. علامہ جمیل صاحب نے کہا سیرت غوث پاک میں پڑھ رہا ہوں، سیرت غور سے سنو کیسے عاشق کی زندگی ہے. فرماتے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا. مجھے لوگ نہیں پہچانتے تھے، بغداد والے مجھے چرواہے اور شکاری لوگ اٹھا کر کے لاتے، مردہ سمجھ کے، لاوارث میت سمجھ کے مجھے لاتے اور تختے پہ لٹا دیتے. اور جب نہلانے کے لیے گرم پانی میرے بدن پہ ڈالتے تو میں نعرہ لگاتے اٹھتا اور اٹھنے کے بعد پھر جنگلوں کی طرف بھاگ جاتا، دوڑتے ہوئے چلا جاتا. فرماتے یہ امتحان تھا. خضر آتے وہ امتحان لیتے. مجھے خضر علیہ السلام ملے، آ کے میرے پاس بیٹھے. اب امتحان اینڈ ہو رہا ہے، اب میری گفتگو بھی اینڈ ہو رہی ہے. ہاں ابھی بہت باقی ہے، میں نے شروع کیا ہے، لیکن بہرحال اب گفتگو اینڈ کر رہا ہوں. تو خضر آتے، کیسے کیا، اچھا یہ وہ. اچھا عبد القادر میں آتا ہوں، میرے آنے تک یہیں رہنا. توجہ، امتحان دیکھو. جی میں آتا ہوں، میرے آنے تک یہیں رہنا. ہاں آپ آؤ. میں یہ خضر کہہ رہے ہیں میرے آنے تک. اگر میں کسی کو کہوں کہ میں آتا ہوں، میرے آنے تک یہیں رہنا، کتنی دیر بعد میں آؤں گا؟ گھنٹے، 2 گھنٹے، یہی تو ہے نا. میں آیا، میں آتا ہوں، میرے آنے تک یہیں رہنا. چلے گئے، سال بھر تک نہیں آئے. کون؟ خضر علیہ. اللہ کا امتحان. سال بھر تک نہیں آئے. سال بھر تک وہیں بیٹھے رہے، وہیں عبادت کرتے رہے جب تک خضر نہیں آئیں گے، کیونکہ وعدہ کیا ہوں نا کہ تمہارے آنے تک بیٹھوں گا تو بیٹھو. یہ امتحان ہے. یعنی اس کا مطلب صرف نفل روزے، نفل نمازیں ولی نہیں بناتی، یہ وعدے کی پابندی. سال بھر وہیں بیٹھے رہے جہاں وعدہ کیا. اچھا آئے، دودھ لے کر آئے، یہ دودھ پیو، یہ تھوڑی نان کھا لو، میں تمہارے لیے دودھ اور نان لایا. اسی باتوں میں الجھایا اور اس کے بعد پھر کہا اچھا رکو میں آیا. اس کے بعد گئے تو پھر سال بھر کی بات ہو. یہ حال ہے. فرماتے ہیں مجھ پہ 1 سال ایسا گزرا کہ میں نے سال بھر تک پانی نہیں پیا، مجھے پانی نہیں ملا. 1 سال ایسا گزرا، سال بھر مجھے کھانا نہیں ملا. پھر 1 سال ایسا گزرا، نہ پانی ملا نہ کھانا ملا. یہ ہوا. بالآخر کم و بیش 35 سال امتحان کے گزرے. اسی 35 سال میں ادھر خضر علیہ السلام آ کے امتحان لے رہے، ادھر قدرت کا امتحان، اس میں بیچ میں شیطان بھی کود رہا ہے. خود فرماتے ہیں مشہور واقعہ، ایک مرتبہ جو ہے بہت بھوکا تھا، پیاسا تھا، پریشان ہو گیا. تو اچانک جنگل میں دیکھا بادل آیا اور بہت فوار بارش کی آنے لگی. میں خوش ہو گیا. تو کوئی نمودار ہوا، اس نے کہا عبد القادر تم نے ایسا تقوی، پرہیزگاری اور ایسی عبادت و ریاضت کی ہے، ہم خوش ہو گئے تم سے. جاؤ جو کچھ حرام تھا وہ سب تم پہ حلال کر دیا. کیا کہا؟ جو کچھ حرام تھا سب تم پہ
حلال کر دیا. غوث پاک نے اتنا سننا تھا کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کہنا تھا. وہ جو نورانیت تھی، وہ جو بادل تھا، سب بھاگ گیا، سب دھواں بن گیا. اور دھواں بننے کے بعد دھوئیں سے آواز آئی عبد القادر، بڑے بڑے ولیوں کو یہاں آ کر میں نے گمراہ کیا ہے، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. بہت علم ہے تیرے پاس، بڑا علامہ ہے تو، عالم ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. غوث پاک فرماتے ہیں جاتے جاتے ظالم پھر گمراہ کر رہا ہے، آخری جال پھر پھیلا رہا ہے. ارے سن، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اگر علم بچاتا تو بھی تو علم والا تھا. علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کے کرم نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ امتحان اور آزمائش. اب آزمائش ختم ہوئی، اب آزمائش ختم ہوئی، عشق کی منزل پوری ہوئی. عشق کے بعد کون سی منزل ہے؟ مقام محبوبیت. عشق کے اب اللہ کی طرف سے ندا آئی. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایسے بات نہیں کرتا نا کسی غیر نبی سے. تو ندا آئی، یا جو بھی ہم کہتے ہیں الہام ہوا. ہم الہام کو مانتے ہیں ولیوں کے لیے. الہام ہوا، ندا آئی عبد القادر، تو نے میری ساری آزمائش میں تو پورا اترا، اب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ جو مانگیں گے تجھے عطا کریں گے، جو مانگے گا مانگ تجھے دیں گے. تو عرض کی مولا میں کیا مانگوں؟ تجھے جو منظور ہو تو دے دے. تو ندا آئی تو جس کو بھی دیکھے گا نا ہم اس کو ولی بنا دیں گے. عرض کی اس میں میرا کیا فائدہ ہوا؟ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ کہا اچھا تو جس زمین کو دیکھے گا اس کو سونے کی کر دیں گے. کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا؟ کہا پھر مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا مولا تو دے دے اپنی مرضی سے. تو کہا تجھے اپنا محبوب بنایا. سبحان اللہ. دیکھو سبحان یہ اللہ. جو یوں تو اللہ سب سے محبت کرتا ہے، اللہ یوں تو سب سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو مقام محبوبیت ہے یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی. نبیوں میں مقام محبوبیت، نبیوں میں ہمارے حضور کے لیے خاص. ولیوں میں چند بزرگ ہیں جن کو محبوبیت کا مقام ملا ہے. انبیاء کی کائنات میں حضور اللہ کے محبوب خاص ہیں. ولیوں کی کائنات میں چند لوگ مشہور ہوئے محبوبیت میں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی اور ایک محبوب یزدانی. ایسے چند محبوب لوگ ہیں. تو محبوب بنا. اب محبوب بنایا تو کیا؟ تو محبوب ہے، جو تو کہے گا پورا کریں. پھر کیا ہوا؟ بھوکے ہوتے ہیں، اس وقت بھوکے ہوتے ہیں درخت کی پتی کھانا پڑتی تھی، اب بھوکے ہوتے ہیں قسمیں دی جاتی ہیں. عبد القادر میری قسم کھا لے. اس کی لذت کوئی محسوس کرے نا. میرے امام اس کو بیان کرتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ مقام ملا. کشتی ڈوب گئی، 12 سال ہو گئے. وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن 2 جملوں میں پڑھ رہا ہوں، بات چونکہ ختم کرنا. کشتی ڈوب گئی، کشتی ڈوب 12 سال ہوئے. بڑھیا نے کہا دعا کر دے، دعا کر دی. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی پھر تیر گئی. ہمارے مفتی اعظم کہتے ہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم. کم باذن اللہ کا مردے زندہ ہو گئے. آخری بات، آخری بات، کیا مقام دیا اللہ نے، کیا مقام دیا میرے مرشد کو. سبحان اللہ، سبحان. حضرت سید احمد کبیر رفاعی کہا کرتے تھے، ایک شخص ام عبیدہ سے بغداد شریف جا رہے کا بیٹا بغداد شریف جانا تو سب سے پہلا کام غوث پاک اگر حیات ہو ان کے منہ سے ملنا، اور اگر ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ہو تو ان کے مزار پہ جانا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نے یہ جو ہے وہ وعدہ کیا شیخ عبد القادر جیلانی سے. کیا کہ اگر کوئی بندہ ولی ہو اور بلا وجہ غوث پاک کی بارگاہ میں بغداد جا کر حاضری نہ دے، اللہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے. یہاں تک کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی ولایت چھینی جا سکتی ہے. اگر فوراً نہ چھینی تو مرنے سے پہلے چھینی. بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ بہت برا ہوا غوث پاک کی دشمنی میں، بہت برباد ہوئے لوگ. ایک صاحب نے غوث پاک کے قصیدے پہ اعتراض کیا، عربی زبان ہی بھول گیا. وہ عربی زبان ہی بھول گیا. غوث پاک ہے میرے بھائی. غوث پاک کہتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. میرے مرید گھبرانا مت، تیرا پیر و مرشد قتل کرنے والا ہے.
بدلہ لینے والا ہے. غوث پاک کہتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے. غوث پاک کا فرمان. ہائے ہائے ہائے, قادریوں ناز کرو اپنی قسمت. کوئی بھی پیچھے پڑے سیدھا بغداد کی طرف کر کے سرکار آپ ہی دیکھیں, ہاں ہم تو چلے, ہاں ہاتھ جھٹک کے میں بدلہ لوں گا اپنی حیثیت کے مطابق. مرشد تو مرشد ہے, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں, مارا تیرا. قادری تو بنو, پکے قادری بن کے دیکھو زندگی کا کیسا مزہ آتا ہے, کیا سکون والی زندگی گزرتی ہے. کہتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے اور میں اپنے مریدوں کا بدلہ لینے والا ہوں. جو میرے مریدوں کو ستائے گا میں بدلہ لوں گا. اور پھر فرمایا جو میری اولاد کی سے دشمنی کرے گا میں اس کی 7 پشتوں کو برباد کروں. غوث پاک کا فرمان ہے. اور دیکھ لیں آپ, دیکھ لیں غوث پاک کی آل کے دشمنوں کا حال کہیں چین نہیں ہے. پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا نہیں, پھرتے ہیں میر در در کوئی پوچھتا. تو آخری بات کہنے چلا تھا, ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی پڑا ہوا تھا. میرے غوث کیا شان, مرشد کی شان. کوئی نہیں ہے تجھ جیسا کائنات ولایت میں, تیرے جیسا کوئی نہیں. مرشد تو بے مثال ہے, میرے آقا تو بے مثال ہے, تیری شان بے مثال, تیرا نانا بے مثال, تیرا دادا بے مثال, تیرا خاندان بے مثال, تیری اصل بے مثال, تیری نسل بے مثال. سبحان اللہ, سب بے مثال ہے. تیرا رنگ بے مثال, تیری ادائیں بے مثال, تیری سیرت بے مثال, تیری صورت بے مثال, بے مثال. عبادت بھی بے مثال ہے, انداز عبادت بھی بے مثال, ریاضت اور مجاہدے بے مثال ہے. ایک بندہ پڑا ہوا ہے, چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے, چوکھٹ پہ پڑا ہے. ایک صاحب آتے ہیں بزرگ مرید, کہتے سرکار وہ چوکھٹ پہ کوئی بندہ پڑا ہوا ہے اور بہت گڑ گڑا رہے, سر پہ خاک ڈال کے معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو. سرکار معاف کر دیجئے اس کو. سرکار غوث پاک نے کہا جا اس کو معاف کیا. جیسے کہا جاؤ اس کو معاف کیا, وہ بندہ ہوا میں اڑنے لگا. سفارش کرنے والے سے یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کون ہے, کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھا وہ جو پڑا ہوا تھا گر کے. کہا پھر؟ کہا وہ ابدالوں میں سے, ابدالوں میں سے. کہا یہاں گرا کیسے؟ کہا بغداد سے اڑ کے جا رہا تھا, وہ سوچا کہ میں ولی ہوں, میرے جیسا کوئی ولی ہے بغداد میں, تو اٹھا کے نیچے پٹکا تھا اس کو, ابدال کو. ہاں یہ میرے غوث ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں کسی کی طرح نہیں ہوں, کوئی میری طرح نہیں. کہا ابدال نے صرف اتنا سوچ لیا کہ میرے جیسا کوئی ہے بغداد میں, نیچے پٹک دیا. اور کہا جب معاف کیا تو پھر وہ اڑتے ہوئے چلے گئے. سرکار غوث پاک کی شان ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, میں نے کہا تھا نا ولی کی پہچان بتا دوں گا, بتا دوں جی. ہاں اپنی طرف سے نہیں, مختصر میں, اپنی طرف سے نہیں, مختصر میں 2 منٹ لوں گا, پہچان مل جائے گی. حالانکہ تفصیل ہے لیکن اپنی. غوث پاک خود کہتے ہیں, غوث پاک خود کہتے ہیں. فرماتے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی توجہ آپ کی. جی. بول تو نہیں رہے, تھک تو نہیں رہے؟ ہاں سرکار غوث پاک خود کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جو ولی ہوتا ہے وہ 12 صفات کا مجموعہ ہوتا ہے. اس میں 12 خوبیاں ہوتی ہیں, 12 کوالٹیز ہوتی ہیں. اس میں 2 خوبیاں, 2 صفات اللہ اپنی صفات کا حصہ اس کو عطا کرتا ہے. 2 صفات کا حصہ اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. 2 صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے, 2 صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے. جب 12 صفات کا مجموعہ بنتا ہے تو آدمی ولی بنتا ہے. اب ہم لوگ یہ بیان نہیں کرتے کہ جس کو دیکھو خدا یاد آ جائے, اس کا لوگ مس یوز کر رہے ہیں. محبوب باپو, پیر بخش صاحب, لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بیوٹی پارلر میں جا کر کے خوب میک اپ کر کے آتے ہیں, پھر وہ چمچوں سے کہلواتے ہیں کہ دیکھو ان کو دیکھ کے خدا نہیں یاد آتا. تو بیوٹی پارلر والے کو دیکھ کے خدا یاد آنے کا میٹر نہیں ہے, وہ تو فلم کے خان صاحب لوگ بھی چمک رہے ہیں, وہ میٹر نہیں ہے. خدا یاد آنے کا مطلب سفید چمڑی نہیں ہے, آپ تو بات ہی بدل دی, اس لیے بیوٹی پارلر سے آپ گڑبڑ کر رہے ہیں نا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. خدا یاد آنے کا مطلب صرف یہ نہیں, صرف سفید چمڑی نہیں. خدا یاد آنے کا مطلب اس کے چہرے پہ نظر کرو, اس کے چہرے پہ نظر, آپ کو آخرت کی یاد آئے, آپ کو آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے, آپ کی زندگی بدلنے لگ جائے, آپ کی زندگی تبدیل ہونے لگ جائے, آپ کو سکون ملنے لگ جائے. لیکن اب اس میں چونکہ ہو رہی ہے کیا, چیٹنگ.
تب ہم نے غوث پاک کی بات لائی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن اس میں لوگوں نے چیٹنگ ڈالنا شروع کیا تو اب یہ لائے، اور یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ ولی ہونے کے لیے کتنی صفتیں چاہیے؟ 12 کتنی؟ 12 مل کے بولو بھائی، ورنہ بات ختم، پھر آگے بھی میں بول 12 میں کہیں اور بھی آنے والا ہوں، بول سکتا ہوں، آپ آئیں گے سنیں گے، سننا بھی ہوگا۔ اب 2 صفتیں اس میں اللہ رب العزت کی، کن 2 صفات کا حصہ اس کو ملتا ہے؟ اللہ اپنی صفت ستاری اور غفاری سے اس کو حصہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو ولی ہوگا، اب سنے، پہچان سن لے، بات ختم، جو ولی ہوگا صفت ستاری یعنی پردے ڈالنا، وہ لوگوں کے عیب نکال کے نہیں بولے گا لوگوں میں، سبحان اللہ، وہ جس کے عیب دیکھتا ہے اس میں پردے ڈالتا ہے۔ ولی کی پہلی پہچان عیب بیان کرنے والا ولی نہیں ہوتا، عیب چھپانے والا ولی ہوتا ہے۔ اب کسی بھی بیوٹی پارلر کو دیکھو اور اس کو دیکھو کہ لوگوں کے عیب بیان کر رہا ہے، سمجھ جاؤ بیوٹی پارلر کی چمک ہے، اندر خالی ہے، ورنہ اگر سچا ہوتا تو عیبوں پہ پردے ڈالتا۔ کیسے پردے ڈالتا؟ سن لو، ایک نام سنا ہے، حاتم اسم۔ اسم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بہرے کو کہتے ہیں، بہرے کو۔ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ہوا خارج ہو گئی، وہ شرمندہ ہو گئی کہ اتنے بڑے ولی کے سامنے ایسا میرے ساتھ ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا کہا تو نے مائی؟ زور سے بول، اور زور سے بول، اور زور سے بول۔ وہ خوش ہو گئی کہ یہ میرے منہ کی آواز نہیں سن سکا، بہرا ہے تو یہ ہوا کی آواز کیسے سن سکتا؟ اور وہ خوشی خوشی چلی گئی، شرمندہ ہونے سے پوری زندگی بہرا بن کے گزارا۔ کسی قریبی مرید نے کہا میں جانتا ہوں آپ بہرے نہیں ہو، بہرے بنتے کیوں؟ کہا ایک حضور کی امتیاں کو شرمندہ کرنے سے اچھا ہے کہ میں زندگی بھر بہرا بن کے گزارا۔ سبحان اللہ، یہاں تو سب کے بیان ہو رہے ہیں۔ صفت ستاری سے حصہ ملتا ہے ولی کو، وہ عیب چھپاتا ہے۔ دوسری صفت، صفت غفاری، لوگوں کو معاف کرنا۔ سبحان جو ولی ہوتا ہے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مخالفین سے، دشمنوں سے وہ لڑتا نہیں۔ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، ذات کے دشمنوں کو معاف کرنا یہ ولیوں کی شان ہے۔ سبحان، یہ لوگ معاف کریں۔ صفت، وقت ہوتا تو میں ایک ایک صفت پہ گفتگو کرتا، لیکن 2 منٹ 3 منٹ میں اس کو بیان کر کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، لوگوں کو معاف، لوگوں کو معاف۔ حضور نے نہیں جان کے دشمنوں کو معاف کیا، چچا کے قاتلوں کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ غریب نواز پہ پیرا بٹھایا تھا، پانی نہیں پینے دوں گا، غریب نواز نے بھیجا خادم کو، لے کیا پورا ساگر گھاگر میں لے کے آیا، پھر کیا کیا؟ معاف کر دوں۔ آپ نے کیا کہا؟ جا معاف کر، ایک جملے معاف۔ ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے، معاف کر۔ صفت ستاری اور غفاری سے حصہ ملتا ہے۔ پھر 2 صفتیں حضور کی، شفیق اور رفیق۔ وہ بہت شفقت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، حضور کی امت سے اس کو بہت پیار ہوتا ہے، وہ شفیق ہوتا ہے سب پہ، غریب امیر چھوٹا بڑا سب، بس حضور کا امتی جو آیا اس سے پیار، شفقت۔ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو غریبوں سے مصافحہ کرنے میں بھی بخار آتا ہے جی، ہاں، اور مالداروں کے وہ چاہے تو ہاتھ چوم لیں، ہاتھ چوم کے تعویل بھی کریں کہ آپ نے مسجد بنائی اس لیے چوم لیا۔ جی جی جی، حال یہ جی ایسا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ہاں بہت تعویلیں ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے نہیں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، حالات ایسے ہیں بھائیو۔ غریب اور امیر کا فرق ختم کرو۔ حضور کا جو امت ہے سب کو، امیروں کو بھی چاہو، غریبوں کو بھی چاہو، غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاؤ، مالداروں کی حویلی میں بھی جاؤ۔ مالدار کوئی قصوروار نہیں ہے، ان سے دین کا کام ہو رہا ہے، ان کو بھی عزت، ان کو ڈبل دیتے ہو، ایک تو گو یا غریب کو عزت، 2 تو صحیح نا۔ ایک مرتبہ مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ آپ غریبوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس نہیں آتے، اگر آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں، یہ پسینے کی بدبو ان کے اندر آتی ہے تو ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی انہوں نے یہ کہا تھا، حضور نے کہا محبوب اپنے پاس سے غریبوں کو مت ہٹانا، یہ نہیں آتے انہیں نہ آنے دے، لیکن اپنے پاس سے غریبوں کو مت ہٹانا۔ اور حضور نے نہیں ہٹایا۔ یاد رکھنا اللہ غریبوں میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک نے عرض کی مولا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو جواب آیا، الہام ہوا، عبد القادر میرے غریبوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں مجھے ڈھونڈا کر تو مجھے وہیں پالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالداروں سے بھی کہتا ہوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ اور برکت دے، لیکن غریبوں سے پیار کرنا سیکھو۔
اسلام غریب پرور مذہب ہے، غریب محبت مذہب ہے. تو بہرحال تو شفیق ہوتا ہے، شفقت کرتا ہے، سب پہ شفقت کرتا ہے. رفیق ہوتا ہے، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بہت مہربانی کرتا، سب پہ بڑی مہربانی کرتا ہے. سب کا دل، کسی کی مصیبت اس سے دیکھی نہیں جاتی، مصیبت دیکھ کے تڑپتا ہے. 2 صفتیں صدیق اکبر کی ہوتی ہیں. صادق و مصدق ہوتا ہے، وہ خود سچ بولتا ہے اور جب اس کے سامنے سچ بولا جائے تو انکار نہیں کرتا، اس کی تصدیق کرتا ہے. سبحان 2 اللہ. صفتیں فاروق اعظم کی ہوتی ہے. وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے. وہ جس کو دیکھے گا نیکی کا حکم دے گا، اور اگر کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو برائی سے منع کر دے گا. 2 صفتیں عثمان غنی کی ہوتی ہیں. کیا؟ اللہ اکبر. وہ بڑا سخی ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑا، یعنی ولی لوٹ مار کرنے والا نہیں ہوتا، ولی لٹانے والا ہوتا ہے. دیکھو جو بھی ولی ملے گا، ولی ہمیشہ لٹانے والا ملے گا، لوٹنے والا نہیں. ایک یقین جانے کیا حالات آ گئے. میں شہر کا نام نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ پرسنل میں بات کریں گے تو میں فون نمبر ضرور دے دوں گا. ایک جگہ میں تقریر کے لیے گیا، اور جہاں رکا تھا میرے بڑے قریبی لوگ تھے جی. تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے. بولے حضرت آپ آگے، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. میں کہا چلو اللہ آپ کو جزائے کرے. بولے حضرت علماء آتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے، بزرگ لوگ آتے ہیں نا بہت اچھا لگتا ہے. تو ہنستے ہنستے کا، نوجوان لڑکے اور دوستی کا ماحول ہے. حضرت کچھ لوگ ایسے نا آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی حضرت جو جاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ بولے حضرت گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، انگوٹھی بھی مانگ لیتے ہیں. بولے حضرت ایک صاحب تو گھر کا تکیہ تک لے گئے، تکیہ بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. انا للہ و انا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ. کیا شبیہ بن رہے، کیا حالات بن رہے. لا الہ الا اللہ. تو کیا فرمایا؟ سخی ہوتا ہے ولی، لوٹنے، جیب پر نظر نہیں ہوتی، دل پر نظر ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو آپ کو نصیحت کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں، لیکن نصیحت کے قابل، ارے کس کی اوقات کیا ہے، کون دے گا، کیا دے گا. کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا. اگر دل لگانا ہے اس اللہ سے لگا جس نے پوری کائنات کو نوازنا ہے اور جو نوازتا ہے. اگر دل لگانا اس کے محبوب سے لگا جس کی شان یہ ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. ارے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. سبحان. کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے گی. اللہ پہ توکل کر کے دیکھ، اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے دیکھ. تو وہ سخی ہوتا ہے، دن کا سخی ہوتا ہے اور رات کا عبادت گزارو. عثمان غنی کی 2 صفات: رات کو سوتا نہیں پڑا رہتا، رات کو عبادت کر، جو بھی عبادت کی اللہ توفیق دے. دن کا سخی، رات کا عبادت. اور 2 صفتیں مولا علی کی ہوتی ہیں: وہ جاہل ان پڑھ گوار نہیں ہوتا بلکہ وہ علم والا ہوتا ہے، اور وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے. علی یہ مرتضیٰ کی بہادری سے یہ حصہ ملتا ہے کہ معاف کرنے پر آئے تو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن اگر کھڑا ہو جائے کہیں تو پھر اچھوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. جب یہ 12 صفتیں پیدا ہوتی ہے تب کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے. ایسے یا نعرہ تکبیر.